بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب استاد، ان دنوں ہم نے ممبروں اور ٹیلی ویژن کے مختلف پروگراموں میں خطبہ سے قیام سید الشہداء کے اہداف پر بہت سی باتیں سنی ہیں۔ میں چاہوں گا میری آپ حضرت سے درخواست ہے کہ گفتگو یہاں سے شروع کریں کہ امام حسین علیہ السلام نے 61 ہجری کو مدینے سے مکہ اور پھر مکہ سے کربلا کی طرف سفر شروع کیا، جبکہ وہ اکیلے نہیں تھے۔ وہ اپنے اہل خانہ، رشتہ داروں، دوستوں اور قریبیوں کے ہمراہ تھے۔ وہ کوفے کی طرف بڑھے اور کربلا میں روک لیے گئے۔ پھر ہوا جو کچھ ہوا، تاریخ میں ایک بہت بڑا جرم اور وقوع پذیر ہوا، جس کا نتیجہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کی شہادت کی صورت میں سامنے آیا۔ آپ کے خاندان اور اہل و عیال کی اسیری کا واقعہ پیش آیا، وہ المیہ جو تاریخ نے نہ دیکھا ہوگا اور نہ کبھی دیکھے گی۔ ہم چاہیں گے کہ آپ مہربانی کر کے اس نقطے کی وضاحت فرما دیں کہ کیا امام حسین علیہ السلام جس مقصد کے لیے نکلے تھے وہ حاصل ہوا؟ مزید یہ کہ بنیادی طور پر امام کس چیز کی تلاش میں تھے کہ اتنی مضبوطی سے ڈٹ گئے؟ امام کا کہنا کہ یزید کی بیعت کرنے یا نہ کرنے کے علاوہ کوئی تیسرا انتخاب نہ ہونے کی صورت میں نے خون دے کر شہادت کے راستے کا انتخاب کر لیا ہے، اسے کس طرح سے دیکھنا چاہیے؟ کیا امام حسین علیہ السلام رواداری، سمجھوتے، گفت و شنید سے کام نہیں لے سکتے تھے تاکہ اس واقعے کا نتیجہ کچھ اور ہوتا، تاریخ کے یہ تلخ واقعات رونما نہ ہوتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سوال اس وقت اٹھایا گیا، آج اور کل بھی اٹھایا جائے گا، اور کیا کچھ کس کس کے عوض کیا قیمت اور اہمیت رکھتا ہے، کون سا مقصد کس قیمت پر تولا جاتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر اہداف ذاتی اور مادی ہوں یا قبائلی و گروہی ہوں تو یاد رکھیں کہ دنیاوی مقاصد کا مطلب طاقت اور دولت ہے۔ یعنی بات اگر طاقت اور دولت پر کرنی ہے تو ہم اس سوال کا جواب ایک اور طرح سے دیں گے کہ ایسے میں قربانی کیا اہمیت رکھتی ہے؟ اگر مقصد توحیدی ہے، اگر مقصد خدا ہو، انسانی ارتقاء ہو، باطل اور کرپٹ حکمرانی کی روک تھام ہو، تو کچھ خرچ کرنے اور نفع حاصل کرنے کے بارے میں حساب کتاب مختلف ہوگا۔ اصل میں یہ دو منطقیں ہیں، دو افکار ہیں، ان میں سے ہر ایک اپنی منطق کی بنیاد پر دوسرے کو جاہل سمجھتا ہے۔ جی، امام حسین کے زمانے میں بہت سے لوگوں نے امام حسین کی تحریک کو انتہا پسند، کسی بھی سیاسی تجربے اور علم سے عاری قرار دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا وہ ذاتی طور پر گرم مزاج ہیں، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سب کتابوں میں موجود ہے۔ کچھ نے کہا ہے کہ وہ ذاتی انتقام اور مفادات کی تلاش میں تھے۔ کسی نے کچھ اور کسی نے کچھ کہا، اور ان سب کے برعکس خود امام حسین نے ان تمام الزامات کا جواب ایک جگہ اس وقت دیا جب وہ مکے سے کوفہ جا رہے تھے۔ امام حسین نے فرمایا انما خرجت لاصلاح امتی، خروج کا مطلب قیام ہے، مسلح قیام۔ ہم حکومت گرانے کی خاطر باغیانہ تحریک شروع کرنے کے لیے نہیں نکلے، نہ اقتدار کی کشمکش کے لیے۔ ایسا بھی نہیں اقتدار آپ کے ہاتھ میں نہ رہے بلکہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے، آپ نہ کھائیں اس کے بجائے ہم کھائیں۔ اس لحاظ سے اقتدار کی اصلیت اقتدار برائے اقتدار، یا مال و دولت کے لیے، یا دنیا کے مال کی خاطر، یا اس لیے کہ ہم دوسروں سے کچھ زیادہ کھا لیں، بیت المال کو ہڑپ کر لیں وغیرہ۔ ہم ان سب کاموں کے لیے نہیں نکلے۔ ہم نے اندرونی تنازعات پیدا کرنے اور لوگوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنانے کی کوشش ہرگز نہیں کی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ، معاشرہ اور حکومت دونوں ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کر تباہی کے گھڑے کی طرف جا رہے ہیں۔ کسی معاشرے کے زوال اور تنزلی یا اس قوم کی ترقی اور سربلندی میں حکومت سب سے زیادہ کارگر ہوتی ہے۔ جی ہاں، بہت سو نے تو کہا کہ اگر یزید آ جاتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، اس کا باپ بھی تو تھا، اب اگر یہ آ جاتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ امام حسین نے فرمایا اس کے باپ کو بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے باپ کو نہیں ہونا چاہیے تھا؟ جی، اس کے باپ کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تاہم اس وقت ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ کتنی بار لوگ آئے اور کہا آپ قیام کریں۔ امام حسین نے فرمایا جب تک یہ آدمی ہے، یہ شخص موجود ہے، مسلح قیام ممکن نہیں ہے، یعنی کیونکہ ماحول سازگار نہیں ہے۔ کیوں؟ جب ان کے والد نے تو معاویہ کے خلاف مسلح قیام کیا تھا۔ نہیں، وہاں حضرت امیر المومنین امام علی کی حکومت تھی اور وہ امام علی کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے آیا تھا۔ ٹھیک ہے، جب وہ نہ کر سکا تو انہیں اس نے قتل کروا دیا۔ پھر امام حسن کی حکومت کو نشانہ بنایا۔
جبکہ لوگوں نے ان کی بیعت کی تھی، اور امام علی کی عوامی بیعت سے زیادہ امام حسن کی عوامی بیعت کی گئی تھی۔ یہ دلچسپ بات ہے۔ جی ہاں، جی ایسا ہی ہے، لیکن عملی طور پر انہوں نے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کر دیا، اور پھر تقریباً 6 ماہ میں حکومت کا تختہ لوٹ دیا گیا، اور عوام دفاع کے لیے نہیں آئے، باہر نہیں نکلے، کہنے لگے بس کافی ہے، اب ہم ہار مانتے ہیں، اور شاید اس طرح ہماری دنیاوی زندگی بہتر ہو جائے گی، ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، یعنی ہماری دنیا سکون سے گزرے گی۔ انہوں نے ہتھیار ڈال دیا اور امام حسن کو تنہا چھوڑ دیا۔ لیکن جب امیر شام برسر اقتدار آ گیا تو ان کے حالات، دنیاوی حالات پہلے سے بہت زیادہ خراب ہو گئے، یعنی اس وقت اچھے تھے اور بعد میں خراب ہو گئے۔ اس وقت اچھے کو درمیانہ کہتے تھے، برا کہتے تھے، اچھے حالات کی برائی کرتے تھے، اور پھر جب امیر شام آ گیا تو حالات اتنے بگڑ گئے کہ نہ پوچھیے۔ امام حسن نے فرمایا، میں تمہارے بچوں کو ان کے گھروں کے دروازوں پر ان کے بچوں سے کھانا مانگتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تم نے میرے حقوق کو بالائے طاق رکھا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم ذلیل ہو، لیکن اگر تم خود ذلیل ہونا چاہتے ہو تو میں تمہیں نہیں روک سکتا، میں زبردستی تمہیں جہاد پر نہیں لے جا سکتا۔ پھر امام حسن نے امیر شام سے کہا، خدا کی قسم اگر یہ لوگ اپنا پاؤں نہ کھینچ لیتے تو میں آخر تک تم سے لڑتا، یعنی یہ لوگ اگر میدان سے بھاگ نہ اٹھتے تو میں تم سے آخر تک لڑتا، یہاں تک کہ تمہاری حکومت کا خاتمہ ہو جاتا۔ یہ امام حسن علیہ السلام کی گفتگو ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے امام حسن کو اکیلا چھوڑا اور انہوں نے سوچا کہ اگر ہم ہتھیار ڈال دیں تو ہماری دنیا سنور جائے گی، لیکن 1-2 سال کے اندر ہی دیکھا کہ حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد نہیں، ابھی امام حسن موجود ہیں، کوفے سے مدینہ چلے گئے تھے۔ امام حسن اور امام حسین سب مدینہ چلے گئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے معاشی حالت خراب ہو گئی ہے، ایک آمریت آ گئی ہے، ان کے پاس کچھ نہیں بچا اور وہ ہر طرح سے نقصان اٹھا رہے ہیں۔ اور 2-3 سال کے اندر ہی لوگوں نے امام حسن علیہ السلام کو پیغامات بھیجنا شروع کر دیے اور معذرت کرنے لگے، پچھتانے لگے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی کہ ہم نے مزاحمت کرنے، مقاومت کرنے اور لڑنے سے انکار کر دیا۔ ہم نے سوچا کہ اگر وہ غلبہ پالیں اور ہم ہتھیار ڈال دیں تو ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن حالات تو زیادہ خراب ہو گئے۔ اب وہ چیزیں، وہ سہولتیں جو آپ کے وقت میں ہمارے پاس وافر تھیں، اب ان میں سے کچھ نہیں بچا۔ ان کے علاوہ ہم ذلیل بھی ہو رہے ہیں، بہت ساری دھمکیاں اور دباؤ بھی ہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اس وقت آ جاتے تو کچھ کیا جا سکتا تھا، لیکن اب نہیں ہو سکتا۔ لوگ امام حسین کے پاس چلے گئے، کہا آپ کے بھائی کہتے ہیں، آپ لوگوں کو اس وقت آنا چاہیے تھا، اب کچھ نہیں کیا جا سکتا، تو پھر اب آپ امیر شام کے خلاف مسلح قیام کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ بالکل شروع کی بات ہے۔ امام حسین نے فرمایا اگر یہ لڑائی ممکن ہوتی تو میرے بھائی حسن مجتبیٰ یہ کام ضرور کرتے، آپ کو اس وقت آ کر مزاحمت کرنی چاہیے تھی، ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا، لیکن آپ تھک گئے، آپ میدان سے بھاگ اٹھے، آپ وہم اور مایوسی کا شکار ہو گئے۔ آپ نے سوچا کہ ہتھیار ڈال دیں تو آپ کے حالات سنور جائیں گے، بہت اچھے ہو جائیں گے، لیکن آپ کی حالت مزید بگڑ گئی۔ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ سب کے سب آ جائیں تب بھی ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کا مکمل غلبہ ہو چکا ہے، حکومتی مشینری مکمل طور پر ان کے ہاتھ میں ہے، وہ رائے عامہ کو تبدیل کر چکے ہیں، اور جب تک یہ شخص یعنی امیر شام موجود ہے ہم مسلح قیام اب نہیں کر سکتے، لہذا یہ قیام امیر شام کے بعد ہوا۔ معاویہ نے پوری اسلامی دنیا پر 20 سال مطلق العنان حکومت کی، جو دنیا کی سب سے بڑی سیاسی، عسکری اور معاشی طاقت بن چکی تھی۔ خلفائے اول کے دور 4 خلفاء کے دور سے بھی بڑھتی ہوئی حکومت تھی۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ سے نکل کر امیر شام کے ہاتھ میں چلی گئی تھی حکومت۔ اس نے بھی یہ کہا کہ مجھے تمہارے مذہب سے کوئی سروکار نہیں، مذہب کا مجھ سے کیا تعلق، تم نماز پڑھنا چاہتے ہو پڑھو، تمہیں تہجد پڑھنی ہے پڑھتے رہو، کہیں بھی جانا ہے چلے جاؤ، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ فسق و فجور کرنا، فحاشی کے اڈے پر جانا چاہتے ہو، شراب پیتے ہو، کچھ بھی غلط کرتے ہو، صحیح کرو، مجھے ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں، کوئی لینا دینا نہیں۔ دونوں راستے تم لوگوں کے اختیار میں ہیں، اس طرف مسجد ہے اور اس طرف شراب خانہ، فاحشہ خانہ، لہذا جو دل میں آتا ہے کرو، آزادی سے کرو، بس مجھے پریشان نہ کرنا۔
آپ کو کسی بھی حوالے سے سیاسی آزادی حاصل نہیں ہے، سیاسی مداخلت برداشت نہیں، تاہم سماجی اخلاقی آزادی ہے، یعنی بے بند و باری، جو دل میں آتا ہے کرو۔ اس نے مکہ و مدینہ کو ناچ گانے اور طوائفوں کے مراکز میں تبدیل کر دیا تھا۔ معذرت چاہتا ہوں آغا، یہ طرز حکومت آج بھی بہت سے ممالک میں ہے۔ جی بالکل، ہر جگہ ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ اخلاقی مسائل میں رکاوٹ نہ ڈالیں، مثال کے طور پر سماجی اخلاقیات میں شراب، منشیات، عریانیت، بے حیائی وغیرہ، ان کاموں کو بند نہ کرو، جانے دیں، نوجوان ان مسائل میں مصروف رہیں، اچھا ہے، اور وہ خود کو خالی کر لیں، تو اس طرح وہ زیادہ پریشان نہیں کریں گے۔ معاویہ کا طریقہ کار بھی یہی تھا، اس نے کہا کہ سب کو جانے دیں، جو چاہیں کریں، تاکہ سیاسی، مسلکی اور مذہبی مسائل سے باہر نکلیں۔ پھر کہا، میں علی و حسن اور دوسروں جیسا نہیں ہوں، میں تمہارے دین سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، جبکہ وہ آپ کے دین کو بھی ٹھیک کرنا چاہتے تھے۔ وہ ہر وقت یہی چاہتے تھے کہ آپ کی دنیا اور دین دونوں کو ٹھیک کریں، دونوں ٹھیک ہو جائیں جہاں تک ممکن ہو، لیکن میرا آپ کے دین و مذہب سے کوئی واسطہ نہیں، آپ جو چاہیں کریں، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہر صورت میں میری اطاعت کرتے رہو، اور اگر تم میں سے کسی ایک نے بھی کچھ کہا، کوئی گڑبڑ کی، تو میں تمہارے پورے قوم قبیلے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا، اور اس نے ایسا ہی کیا، لہٰذا یہ ایک نکتہ۔ اس کے بعد امام حسین سے کہا گیا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا اب جبکہ یزید برسر اقتدار آ گیا ہے؟ اصل میں تو امیر شام ظاہر کو محفوظ رکھتا تھا، حج، نماز، جمعہ، روزہ وغیرہ ادا کیا کرتا تھا، کھلے عام شراب نہیں پیتا تھا بظاہر، جہاں تک میں نے دیکھا ہے کتابوں میں، لیکن بہت سے لوگ جانتے تھے کہ وہ ان چیزوں کا عادی ہے۔ یزید ایسا نہیں تھا، وہ کھلے عام شراب پیتا تھا۔ یزید کے پاس بہت اعلیٰ نسل کے کتے تھے، وہ ان کتوں کے ساتھ رہتا تھا، کتوں کے ساتھ سوتا، کتوں کے ساتھ کھانا کھاتا، بندروں سے کھیلتا اور اس قسم کے دیگر کام۔ وہ ہمیشہ کتوں اور بندروں کے بیچ میں رہتا تھا۔ اس کا ایک تربیت یافتہ بندر تھا جو مقابلوں میں شرکت کرتا تھا، اور وہ ان بندروں کے ساتھ گھڑ سواری کے مقابلے کرواتا تھا۔ یہ اسلامی معاشرے کا حکمران ہے؟ جی ہاں، اور وہ ایسی حالت میں پوری اسلامی دنیا کا قائد بن گیا تھا، اور اس کے انہی بندروں میں سے ایک گھوڑ سواری کے دوران گر کر مر گیا، تو حکومت کی طرف سے عالم اسلام میں، آپ تصور کیجئے، 1 ہفتہ عوامی سوگ کا اعلان کیا گیا۔ وہ شراب تو پیتا تھا، شرابی بھی تھا، بدنیت بھی تھا، بددیانت بھی تھا، اور بعض تاریخی حوالوں کے مطابق یزید ہم جنس پرست بھی تھا۔ وہ ہم جنس پرستی کرتا تھا، وہ جانوروں کے ساتھ جنسی تعلق رکھتا تھا۔ مختصر یہ کہ اس قسم کا بیہودہ انسان تھا جو عالم اسلام کا قائد بن چکا تھا۔ امام حسین سے کہا گیا کہ جناب، ان باتوں سے آپ کوئی سروکار نہ رکھیں، بہت سنجیدہ خطرہ ہے، خطرناک ہے، یہ قتل کر ڈالیں گے، مار ڈالیں گے، یا آپ پر حملہ آور ہوں گے، لہٰذا آپ اپنے اجداد کی دینی باتیں، صرف دینی باتیں کریں اور سیاسی باتوں سے پرہیز کریں۔ امام حسین نے کہا، کیا میرے اجداد نے حکومت نہیں بنائی؟ اصل سوال بھی یہی ہے کہ کیا ان کے نانا نے حکومت نہیں بنائی تھی؟ کیا پیغمبر اکرم پر 80 جنگیں نافذ نہیں کی گئی تھیں؟ حقیقت میں وہ کس لیے لڑے؟ جی ہاں، کس لیے؟ پہلی بار مکہ کی طرف جانے سے پہلے مروان مدینہ آیا اور امام حسین سے کہا، یزید حکمران بن گیا ہے، اس کی ساری توجہ آپ اور چند دوسرے لوگوں کی طرف ہے، سر فہرست آپ ہیں، آپ کو بیعت کرنا ہوگی۔ اب پہلے کی طرح نہیں ہے کہ آپ کو برداشت کر لیا جائے، کوئی استثناء مل جائے۔ آپ کا جواب کیا ہے؟ امام حسین نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ میرا جواب ہے۔ کیا تمہیں جواب مل گیا؟ موت یا تم لوگوں پر فتح؟ اس نے کہا، ابھی اسی وقت بیعت کرو، میں تمہیں یہاں سے باہر جانے نہیں دوں گا۔ امام حسین نے کہا، اگر میں کسی کی بیعت کرنا چاہوں تو چھپ کر کسی کی بیعت نہیں کرتا، میں سب لوگوں کے سامنے بیعت کروں گا اور وہاں بتاؤں گا کہ ایھا الناس، ہمارے اور تمہارے درمیان، ہمارے اور اس حکمران جماعت کے درمیان کون احق بالخلافہ، کون حکمرانی کے لائق ہے؟ واضح طور پہ کہا، زور سے بولے۔ ان کا مطلب تھا بحث یہ ہے کہ حکومت اسلامی ہونی چاہیے یا اسلام نما۔ میں مسجد میں کہلاؤں گا اور وہاں سب کے سامنے جواب دوں گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں جواب دوں تو اس طرح جواب دوں گا، سب کے سامنے بتاؤں گا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کون حکومت اور خلافت کے لیے زیادہ اہل ہے۔ ہم یوں ہی تمہیں حکومت کرنے نہیں دیں گے۔ جانثاروں اور مجاہدین میں سے 40-50 لوگ امام حسین کے ہمراہ آئے ہوئے تھے، محل کے ارد گرد موجود تھے۔
مروان کا محل؟ جی ایسا ہی ہے، اور یہ لوگ گھات لگائے ہوئے تھے۔ امام حسین نے کہا میں اندر جا رہا ہوں، اگر آپ نے دیکھا کہ میں نہیں آیا تو جان لیں انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا ہے، تو آپ محل پر حملہ کر دینا اور اسلحے کے زور پر محل کو قبضے میں لے لینا۔ مدینے میں ولید کا محل کے جہاں مروان بھی تھا؟ جی مروان مدینے میں تھا۔ پھر فرمایا علی الاسلام سلام، یعنی خدا حافظ اسلام۔ اگر فرض کیا جائے کہ حکومت اس قد بلیت الامہ برع مثل یزید، اگر فرض کیا جائے کہ مسلمانوں کی حکومت یزید جیسے حکمرانوں کے ہاتھ میں چلی جائے، اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ صرف یزید کی ذات کا نہیں، مثل یزید، ہر کوئی یزید جیسا، جو بھی یزید جیسا ہو۔ پھر ایک اور جگہ امام حسین نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، ایسا نہیں ہے کہ میں صرف یزید کی بیعت نہیں کر رہا، بلکہ میرے جیسا جو آخر تک آئے گا، یہ سلسلہ جاری رہے گا یزید جیسے کے ساتھ، اگر کوئی آخر تک آئے گا بیعت کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ کہا گیا جناب آپ اپنی نمازیں پڑھیں، حج کریں، عبادتیں کریں، تہجد پڑھیں، درس و تدریس کریں، دعا کریں، والسلام، احکام و اخلاق وغیرہ کے درس دیتے رہیے، فقہ پڑھائیے، اس حد تک کہ جو ہمارے مسائل سے تعلق نہ رکھتے ہوں، جو ہمارے کاموں میں مداخلت شمار نہ ہوتے ہوں، یہ بھی الہی کام کا حصہ ہیں، ان پر عمل کریں۔ آپ اس کے خطرناک حصے کی طرف کیوں آتے ہیں؟ امام حسین نے فرمایا علی الاسلام سلام، یعنی اگر آپ حکومت کو اس قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں تو سارے اسلام کا خدا حافظ ہے، آہستہ آہستہ اس کی نمازیں، اس کا پردہ، اس کا حج، اس کے روزے، اس کی عبادتیں، اسلام کا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ چیز کہ جس کی خاطر میرے نانا مبعوث ہوئے اور میرے والد نے ان کا ڈٹ کر ساتھ دیا، لیکن اب اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور اب اس کی فاتحہ پڑھ لیں۔ اگر ایسا ہوا تو اسلام نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ جی ہاں بالکل۔ پھر امام حسین نے فرمایا یہ جو تم پیغمبر کہتے ہو، میں اسی پیغمبر کا بیٹا ہوں۔ میں نے خود پیغمبر اکرم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا محتاط رہو، الخلافۃ محرمۃ علی ابی سفیان، ہوشیار رہو، ان کی جڑیں پہلے سے ہیں۔ انہوں نے بظاہر دعویٰ کیا، انہوں نے فتح مکہ کے بعد تسلیم ہو کر کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، حالانکہ علی پہلے مسلمان ہیں، معاویہ آخری مسلمان۔ پھر ان دونوں سے پوچھتے ہیں کہ علی حق پر ہیں یا معاویہ؟ پیغمبر اکرم کی وفات کو 20 سال سے زیادہ گزرنے کے بعد امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ اب یہ لوگ میرا اس شخص کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں، یعنی حضرت علی اور معاویہ، اور کہتے ہیں کہ ان میں سے کون صحیح تھا، کون صحیح کہتا ہے۔ نئی نسل آ گئی ہے، انہیں کوئی خبر نہیں ہے کہ کیا تھا، وہ بالکل نہیں جانتے کہ کون کس کے ساتھ کیسا ہے۔ قاتل و مقتول کی جگہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے لیے خلافت و حکومت یعنی آل سفیان کے لیے بالکل حرام ہے۔ اس قسم کے لوگوں کے لیے یہ خطرناک ہے۔ ممکن ہے کہ یہ جلد واپس آ جائیں، اس بار اسلام کے نام پر آئیں۔ وہ آپ کے سامنے سطحی نعرے تو پیش کریں گے، لیکن در حقیقت وہ خود بھی ان کو قبول نہیں رکھتے ہوں گے۔ پھر وہی ہوا، یعنی ابو سفیان و پیغمبر اکرم دونوں ایک دوسرے کے مخالف محاذوں کے سردار ہیں۔ ابو سفیان نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا اور کہا میں تسلیم ہو گیا ہوں۔ پھر امام علی جو کہ پہلے مسلمان ہیں، امیر شام ان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے۔ بنی امیہ والے کفر کے پیشوا تھے۔ پھر پیغمبر اکرم کا نواسا امام حسین اور ابو سفیان کا پوتا یزید ہے۔ یزید آیا اور اسلامی حکومت کا رہنما بن گیا جو پیغمبر اسلام کی تشکیل کردہ ہے۔ یہ کون سی حکومت ہے؟ یہ وہ حکومت ہے جو پیغمبر اسلام کی تشکیل کردہ ہے۔ ابو سفیان کا پوتا اور معاویہ کا بیٹا۔ اور امام حسین کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ سب کچھ امام حسین نے فرمایا اگر میں حکومت اور سیاست کے اس مسئلے پر کہ کون لوگ عالم اسلام پر حکومت کر رہے ہیں خاموش رہوں اور جو بھی آئے آنے دوں تو علی الاسلام سلام، پھر اسلام کا فاتحہ ہے، یعنی کہانی ختم۔ جناب استاد، میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، لوگ کہاں ہیں جو ابھی پیغمبر کو اتنا وقت بھی نہیں گزرا کہ ہم کہیں اب وہ صحابہ نہیں رہے، تابعین نہیں رہے؟ نہیں، ابھی تو ابتدائی اسلام کا ہی دور چل رہا ہے۔ یہ اسلامی معاشرہ کہ جس نے پیغمبر کے ہمراہ غزوات میں شرکت کی، علی کی رکاب میں جنگیں لڑیں، کیا ان کا استحالہ ہو گیا ہے کہ جب حسین ابن علی روانہ ہوتے ہیں تو 100 لوگ ان کے گرد جمع ہوتے ہیں؟ تو پھر یہ امت مسلمہ کہاں ہے؟ ملت اسلامیہ در حقیقت تذبذب کا شکار تھی، ابھی کیسے ہیں؟ عالم اسلام اور اقوام اس وقت کس حال میں ہیں؟
کیا وہ نہیں دیکھتے شاہ اور رضا شاہ کے زمانے میں اور اس سے پہلے ہماری قوم کیسی تھی؟ تب بھی سب کچھ ایسا ہی تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ جانتے تھے لیکن وہ خوف زدہ تھے، کچھ لوگ ٹھیک بات نہیں سمجھتے تھے، نہیں جانتے تھے، کچھ لوگ جانتے تھے، وہ خوف زدہ بھی نہیں تھے لیکن وہ اپنے مفادات کی تلاش میں تھے۔ کچھ نے کہا جناب ہمیں ان نعروں اور اقدار کے لیے اتنا زیادہ خرچ، اتنی زیادہ قربانی نہیں دینی چاہیے، ہم مذہبی ہیں اور اپنی زندگی بھی گزار رہے ہیں۔ آپ ملاحظہ کریں کہ امام حسین علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں لا یحل لعین مؤمنۃ تر اللہ یعصا فتترف حتی تغیرہ۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ سچے مسلمان ہیں تو آپ کے لیے یہ ناممکن ہے کہ آپ انحرافات کو جان بوجھ کر کی جانے والی بدعنوانی کو دیکھتے رہیں۔ آپ دیکھیں کہ حدود الہی پامال ہو رہی ہیں، پھر آپ کہیں کہ اچھا جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اسے چھوڑ دو، جانے دو، منہ موڑ لو، دوسری طرف پلٹ جاؤ، ایسے جیسے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ امام حسین کے بیان کا مفہوم یہ ہے، کہتے ہیں یہ ناممکن ہے کہ کوئی سچا مسلمان اور مومن ہو، خدا پر ایمان لائے اور یہ دیکھے کہ دانستہ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے فرامین کے خلاف کام انجام دیے جا رہے ہیں اور وہ آنکھیں بند کر لے۔ اگر تم مومن ہو تو آنکھیں بند نہیں کرو گے، بلکہ نہیں جھپکو گے، یہاں تک کہ حتی تغیرو، آپ کو اپنے حالات بدلنے چاہیے، جتنا آپ کر سکتے ہیں وہ لازمی کرنا ہوگا۔ خطرے کا آپ کو ڈر رہتا ہے، جی ہاں تو وہ تو ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی خاطر آیا ہوں، میں آیا ہوں تاکہ حالات کو تبدیل کروں۔ حج و عبادات وغیرہ پر کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا، لیکن مسئلہ کچھ اور تھا، مسئلہ سیاسی تھا۔ یا فرمایا کہ کچھ لوگوں نے کہا ہم عوام کے لیے اپنی جان کیوں قربان کریں؟ امام حسین نے فرمایا اب ذرا یہاں امام حسین علیہ السلام کے فرمان پر غور کریں، انا حوائج الناس علیکم من نعم اللہ علیکم، لوگوں کے مسائل جب آپ کے سامنے آتے ہیں کہ آپ انہیں حل کریں، اور آپ جو لوگوں کی مشکلات حل کرنے کے لیے مشقتیں برداشت کرتے ہیں، یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، خصوصی کرم ہے، عنایت ہے، خدا کی خاص عنایت ہے کہ خدا نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ لوگوں کے مسائل حل کر سکیں یا اس کے لیے کوشش کر سکیں۔ فلا تملوا النعم، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نعمت سے تھک جاؤ، خطرہ مول لو، خود کو خطرے میں ڈالو، مشکلات پر ہاتھ ڈالو۔ ایسا مذہب نہیں چاہیے کہ جہاں کوئی مشکل و خطرہ نہ ہو۔ یہاں امام سجاد علیہ السلام کا ایک خوبصورت جملہ ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں دین کا مطلب قربانی ہے، دین کا مطلب اپنا سب کچھ دین کی راہ میں خرچ کر دینا ہے، لٹا دینا ہے۔ آپ کی عزت، آپ کا اثر و رسوخ، آپ کا مال، پھر آپ کی جان، آپ کی صحت، توحید و عدل و انصاف کی راہ میں ہر چیز قربان کر دو۔ امام سجاد فرماتے ہیں اس راہ میں پہلی قربانی علی ابن ابی طالب کی تھی، جہاں بھی خطرہ تھا وہ سب سے آگے ہوتے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے 10 دن 15 دن بعد حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے خطبے میں بھی یہ بیان موجود ہے کہ فرمایا تم نہیں سمجھتے علی کون ہیں؟ میں صرف اس لیے یہ بات نہیں کر رہی کہ وہ میرے شوہر ہیں یا پیغمبر کے چچزاد بھائی ہیں۔ آپ سب دیکھا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی بڑا خطرہ ہوتا تو پیغمبر اکرم علی کو عین خطرے کے اندر بھیجتے، اور علی نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، ہمیشہ قربانی کے لیے آگے بڑھے۔ امام سجاد فرماتے ہیں یہ ہے اصل جانثاری، اور آپ لوگ ہیں کہ کچھ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، کچھ لٹانے کے لیے تیار نہیں۔ کیا تم نہیں سمجھتے کہ حسین کیا کہتے ہیں اور یزید کون ہے؟ حالانکہ تم لوگ سب کچھ سمجھتے تھے، تم نے خود کو انجان بنا رکھا تھا۔ لوگوں نے کہا ہم مذہبی رہیں گے بشرطی کہ کھانے، جشن، ماتم اور کالی قمیضیں ہوں، ان چیزوں تک ہم مذہبی ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ خود امام حسین نے فرمایا مذہب صرف تمہاری زبانوں کا چسکا ہے، جب تک تمہاری زندگی ٹھیک چل رہی ہے تب تک تم مذہبی ہو، مومن ہو، لیکن جس وقت آپ کے مفادات خطرے میں پڑ جائیں، قلت دیانون، اس وقت دینداروں کی تلاش کرنا پڑتا ہے، یعنی ان کی قلت ہو جاتی ہے۔ یہ اکثریت اور یہ بڑی آبادی اس وقت تک موجود ہیں جب تک کوئی خطرہ نہ ہو۔ جب خطرہ درپیش ہو اور وہ جگہ جہاں اپنے مالی وسائل، اپنے مفادات، اپنی جان، اپنی عزت اور اپنی آسائش کی قربانی دینے کا موقع ہو تو پھر ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ مسلم کی پوشت خالی کر دیں گے۔ یہ سب کچھ صرف اس زمانے سے مخصوص نہیں ہے۔ یہ مت سوچو کہ وہی ایک مسلم اور ایک کوفہ تھا۔ دنیا میں ہر جگہ کوفہ ہے، ہر جگہ مسلم ہے۔ اگر ابھی جو کچھ ہوتا ہے تو دنیا میں اکثر جگہ قلت دیانون، دیندار کم ملیں گے۔ البتہ انقلاب اسلامی نے واقعی خاص امتحان پاس کیا ہے۔
اچھے نمبروں سے پاس کیا. بہرحال سب نے نہیں، اس قوم میں سے بھی کچھ تھے اور وہ مخصوص گروہ اس میں بھی شامل نہیں تھے. امام خمینی نے اپنے وصیت نامے میں لکھا کہ ہماری قوم زمانے پیغمبر کی حجازی قوم اور زمانے امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی عراقی قوم سے زیادہ مومن تھی اور ہے. لہذا کچھ لوگ تو اب بھی جانثاری کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ امام حسین کا جملہ کہ فرمایا ان مشکلات کو نعمت تصور کرو اور تھک نہ جانا، جاری رکھنا. ان کا دوسرا جملہ دلچسپ ہے کہ حضرت حجت کے بارے میں کچھ امام زمانی اور نیمہ شبانی لوگ جن کا خیال ہے کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے، کہ معاشرے کی اصلاح کی باتیں فلسفہ انتظار کے خلاف ہیں. آخرکار امام خود ہی آ جائیں گے اور تمام تر مسائل کو حل کر دیں گے. اس پر غور کریں. امام حسین فرماتے ہیں یہ جہاد کا راستہ، یہ مزاحمت و مقابلے کا راستہ، یہ قربانی و اثار کا راستہ صرف آج کے لیے نہیں ہے. امام حسین فرماتے ہیں یہ راستہ بنی اسرائیل کے انبیاء سے چلا آ رہا ہے کہ جہاں ایک دن میں 70 یا 40 انبیاء کو وہ جو مبلغین تھے، دین کی ترویج کرنے والے تھے، ان کے سر کاٹ دیے گئے. پھر سب کے اجساد کو ایک گڑھے میں پھینک کر سب لوگ واپس بازار میں اپنی دکانوں پر جا بیٹھتے ہیں تاکہ اپنی زندگی کے معمولات کو جاری رکھ سکیں. اور یہ سب لوگ خود کو مذہبی تصور کرتے تھے. امام حسین فرماتے ہیں کہ ہمیشہ ایسا ہی رہا ہے. جی ہاں، ہمیشہ ایسا ہی رہا ہے. پیغمبروں کو درختوں کے ساتھ باندھ کر آری سے کاٹ دیا کرتے تھے. یہ مسئلہ ایک وقت سے متعلق نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تاآخر ایسا ہی رہے گا. حق و باطل کا محاذ، عدل و ظلم کی جنگ کبھی ختم نہیں ہوگی. تا قیام قیامت تم سب لوگ ہر صورت میں امتحان دو گے، خندق کے اس طرف ہو یا خندق کی دوسری طرف، درمیان میں نہیں رہ سکتے. اگر کچھ عرصہ درمیان میں کھڑے رہو گے تو بالآخر یا اس طرف آؤ گے یا اس طرف چلے جاؤ گے. کچھ لوگ ادھر سے ادھر چلے جائیں گے اور کچھ ادھر سے ادھر آ جائیں گے. آج بھی ایسا ہی ہے. پھر امام نے فرمایا ہمارے عزیز بیٹے مہدی جب قیام کریں گے، بہت دلچسپ بات ہے، ان کی طویل غیبت ہوگی، یہاں تک کہ بعض کچھ وقت گزرنے کے بعد کہنے لگیں گے کہ کہیں ایسا تو نہیں یہ بات بنیاد سے ہی جھوٹ پر مبنی ہے. کون سا مہدی؟ کہاں کا مہدی؟ مہدی ہے کہاں؟ کیا یہ پیغمبر اکرم کی حدیث ہے؟ نہیں، یہ حدیث امام حسین علیہ السلام سے ہے. امام حسین نے فرمایا لہو غیبت یرتد فیہا اقوام، غیبت اتنی طویل ہو جائے گی کہ مسلمانوں کے بعض گروہ اور وہ جو مہدی کے قائل ہیں آہستہ آہستہ مرتد ہو جائیں گے، یعنی پلٹ جائیں گے، انکار ہو جائے گا اور کہیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وَيَثْبِتُ فِيهَا آخرون، کچھ لوگ ثابت قدم رہیں گے، کہیں گے کہ نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو ضرور پورا ہوگا. دیکھیں سچ اور انصاف ہو کر رہے گا. پھر فرمایا امام حسین نے فرمایا فَيَعُوذُونَ، یہ بہت تکلیفوں میں رہیں گے، یہ لوگ دباؤ میں رہیں گے، ان کی توہین ہوگی، ان پر تشدد کیا جائے گا، انہیں قتل کیا جائے گا، قتل عام. کیوں؟ اس لیے کہ اس مقصد پر ثابت قدم ہیں. وَيُقَالُ لَهُمْ، وہ گروہ ان لوگوں سے کہیں گے مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ وعدہ جو تم کہتے ہو وہ آئے گا، کہاں ہے، کب آئے گا اگر تم سچے ہو. ادھر ادھر کی باتیں اور وعدے کرتے رہے ہو، یوں ہی دائیں بائیں کی باتیں کرتے رہے ہو تم، اور کچھ لوگوں نے ان پر یقین کر لیا ہے. امام حسین فرماتے ہیں ایسا ہو جائے گا کہ بہت سے ان مسلمانوں میں سے کہیں گے کہ یہ سب باتیں بے بنیاد ہیں، کوئی مہدی نہیں آنے والا. دنیا ایسے ہی فاسق و فاجر لوگوں کے ہاتھوں میں آگے بڑھتی رہے گی. امام حسین فرماتے ہیں امان صابر فی غیبتہ علی الایذاء والتکذیب، جو کوئی عصر غیبت میں ان اصولوں کی پابندی کرے گا، اس راستے پر ٹھیک ٹھیک چلتا رہے گا اور قربانی دے گا، وہ صابر ہے، یعنی مقابلہ کرے، مزاحمت کرے، شک نہ کرے، پلٹ نہ جائے، خوف زدہ نہ ہو، اسے پچھتاوا نہ ہو، کسی سے مروب نہ ہو، کسی سے متاثر نہ ہو، اپنے مفادات کے پیچھے نہ چل پڑے، مضبوط قدموں کے ساتھ راستے پر ڈٹا رہے، کھڑا رہے، منتظر رہے. جو کوئی عصر غیبت میں صبر کرے، یعنی اذیتیں، تکلیفیں اور توہین کے سامنے مذاق اڑائے جانے پر گھبرائے نہیں، پیچھے نہ ہٹ جائے، اس کے جھٹلائے جانے پر کہ یہ کیسی جھوٹی باتیں ہیں، خدا نے کہا ہے. خدا کیا ہے؟ کیا خدا انسانوں کے ساتھ باتیں بھی کرتا ہے؟ خدا نے خلق کر دیا ہے بس. کیا خدا انسانوں سے کام کراتا ہے؟ کیا خدا انسانوں سے کلام بھی کرتا ہے؟ پھر یہ کہ کس طرح آپ سے بات کرتا ہے اور باقی لوگوں سے بات کیوں نہیں کرتا؟
امام فرماتے ہیں جو کوئی عصر غیبت میں، یعنی یہ نہ کہنا کہ اے کاش ہم اس زمانے میں ہوتے یا کاش فلاں زمانے میں ہوں، امام حسین فرماتے ہیں کہ اسی زمانے میں جس کے اندر ہو ٹھیک ٹھیک زندگی گزارو، صحیح موقف اختیار کرو، ان اقدار کا دفاع کرو۔ امام حسین فرماتے ہیں بمنزلت مجاہدین بالسیف بین یدی رسول اللہ، مطلب یہ کہ جو کوئی عصر غیبت میں کہ جہاں ہم نہیں ہوں گے، ظاہر میں ہم نہیں ہیں، اس راستے پر قائم رہے، اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے اس نے رسول اللہ کے سامنے جہاد کیا ہو، رسول اللہ کے سامنے شہید ہوا ہو۔ بعض دیگر روایت میں ہے کہ 10 عدد بدری اور احدی شہیدوں کے برابر یا اس سے بھی زیادہ ثواب دریافت کرے گا۔ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ عالمی انصاف کا نظام بغیر کسی خون ریزی، بغیر کسی جنگ و جدل کے صرف مذاکرات اور بات چیت سے قائم ہو سکتا ہے، ان کے لیے امام حسین فرماتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں اقوام کے ساتھ جنگ نہیں ہے، بلکہ وہ آئیں گے تو اقوام کو نجات دیں گے، ساری اقوام تدریجاً ان کے ساتھ مل جائیں گی، چونکہ روایت میں ہے کہ وہ عیسائیوں کے ساتھ انجیل کی بنیاد پر، یہودیوں کے ساتھ توریت کی بنیاد پر، ہر قوم و گروہ کے ساتھ ہر اس بنیاد پر بات کریں گے جسے وہ قبول کرتے ہیں، اور پھر ان سب کو دلائل کے ذریعے اپنے مقصد پہ قائل کر لیں گے۔ لیکن فرمایا کہ دولت مندوں، ارباب اختیار، اقتدار، عالمی سطح پر جنگوں کی آگ بھڑکانے والے، لوٹ مار کرنے والے، مفسدین، قبضہ کرنے والے، جرائم پیشہ افراد، جنگ تو ان افراد اور ان گروہوں کے ساتھ ہوگی۔ اس طرح کے لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو بالکل خون ریزی نہیں ہوگی، صلح و صفائی اور عالمی ہم آہنگی کے ساتھ مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے، امام حسین فرماتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں، ممکن نہیں، وہ لوٹ مار سے باز نہیں آئیں گے، انہیں روکنا پڑے گا۔ فرمایا صاحب الامر یضع سیفہ علی عاتقہ، صاحب الامر جو کہ عالمی انقلاب کے سربراہ ہیں، اپنے کندھے پر تلوار اور ہاتھ میں ہتھیار لیے، 18 کئی مہینے، اس روایت میں ہے کہ 8 مہینے، پورے 8 مہینے تک دن رات کرۂ ارض پر گھمسان کی جنگ ہوگی، حقیقی معنوں میں ایک عالمی جنگ جس میں ساری عالمی باطل قوتوں اور بدعنوان دولت مندوں، سیاستدانوں، حکمرانوں کا تختہ الٹ دیا جائے گا، ساری عالمی حکومتوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوگا، ایک وسیع عوامی انقلاب برپا ہوگا۔ امام حسین فرماتے ہیں اگر اس وقت عدل و انصاف کرنا چاہو گے تو یہ لوگ تمہارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور امام حسین فرماتے ہیں کہ اس عالمی انقلاب کے امام و رہنما 8 مہینے تک اپنے کندھے پر ہتھیار اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ فرمایا اس لڑائی کے سپہ سالار وہی 313 افراد اس عالمی انقلاب کے سپہ سالار ہیں، اور یہ لوگ کئی مہینے تک اپنے فوجی جوتے تک نہیں اتار سکیں گے، یعنی نیند و آرام بالکل نہیں ہوگا، اور پوری سنجیدگی کے ساتھ مخالفین کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ البتہ یہ ایک موضوع بحث ہے اور تفصیلی گفتگو ہے۔ جناب استاد، یہ جو آپ موضوع بیان کر رہے ہیں یہ وہی ہمارے پہلے سوال کے ضمن میں گفتگو ہو رہی ہے کہ کہاں یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے اہداف کی خاطر اپنی جان قربان کر دے۔ ٹھیک ہے، ہم ابھی تک اسی محور کے تحت بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اور آپ کے بیان کے بیچ میں یہ نقطہ میرے ذہن میں آیا کہ بالا آخر یہ حق و باطل کا سلسلہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کسی جگہ تو اس موضوع پر بالکل بات نہیں ہو سکتی، یہ صرف رائے حق میں لڑنے، جہاد کرنے، خون دینے اور جان دینے سے ہی آگے بڑھ سکتا ہے۔ سید الشہداء کا واقعہ اسی قسم سے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ رویہ ہر قسم کے مذاکرات، مکالمے، معاہدے اور سمجھوتے کی نفی نہیں ہے؟ کہاں تک یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ واضح ہے کہ ایسا نہیں۔ دیکھیں، حقیقت میں اسلام کی منطق میں امن پسندی ایک اصول ہے، جنگ نہیں۔ مکالمہ ایک اصول ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں کہیں بھی آپ کو اختلاف ہو وہاں آپ کے الفاظ لڑیں، آپ خود نہیں۔ یہ روایت امام علی علیہ السلام سے ہے۔ فرمایا کہ تضارب ابدان کی جنگ تضارب افکار کریں، میدان جنگ میں اپنی فکروں اور اپنی سوچوں کو بھیجو، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرو، ہر جگہ جنگ ضروری نہیں، پہلے اپنے دلائل روانہ کرو، آپ کے دلائل جنگ میں لڑیں، اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے یہ کہ افکار اور نظریات کے مختلف ہونے سے خوفزدہ نہ ہوں۔ کیسا خوف؟ مثال کے طور پر اگر کوئی آئے اور کہے کہ اب اس وقت دن ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت رات ہے، اور پھر آپ کہیں کہ
مجھے اس بات سے خوف ہے کہ میں تم سے بحث کروں، بلکہ جس قدر زیادہ بحث کریں گے زیادہ واضح ہوگا کہ رات ہے یا دن۔ لیکن ایک جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں فریق مخالف کا مسئلہ نظریاتی نہیں ہے، چاہے وہ خود بھی کہے، سب سمجھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ابھی میں آؤں اور آپ کو نقصان پہنچاؤں، آپ کی جیب سے جو کچھ ہے نکال لوں، آپ کی توہین کروں، آپ کی حیثیت اور آپ کے حق کا نقصان پہنچاؤں، تو کیا اس وقت میری مشکل نظریاتی ہے؟ آپ کہیں گے کہ جناب آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیا کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے؟ بتائیے۔ میں کہوں کہ نہیں، کوئی غلط فہمی نہیں ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کی بے عزتی کروں، تو پھر اس موقع پر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یہاں تک گفتگو ہوتی ہے۔ اس کے بعد اسلام کی منطق یہ ہے کہ اگر ظلم کو قبول کر لو گے تو تم بھی ظالم میں شمار ہوگے۔ روایت میں ہے کہ ظالم اور وہ جو ظلم کو قبول کرتا ہے دونوں جہنمی ہیں، بالکل ویسے ہی کہ جیسے رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں، یعنی طرفین ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے اور کوئی خاموش تماشائی بنا ہوا ہے، دونوں اکٹھے ہیں۔ کیا آپ زیارت عاشورہ میں نہیں کہتے کہ خدا لعنت کرے ان پر جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا، اور ان پر بھی لعنت کرے جنہوں نے امام حسین کو قتل تو نہیں کیا لیکن اس قتل پر رضامند تھے، اور ان پر بھی لعنت کرے جنہوں نے قتل تو نہیں کیا، نہ ہی قتل ہوتے ہوئے دیکھا لیکن اس قتل پر راضی تھے، اور خدا ان پر بھی لعنت کرے جو امام حسین کے قتل پر راضی تو نہیں تھے لیکن سب کچھ سمجھنے کے باوجود غیر جانبدار رہے، خاموش رہے۔ انہوں نے کہا ہمارا اس سے کیا واسطہ؟ ان پر بھی لعنت جنہوں نے تلوار چلائی اور صالح متقی افراد کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پھر ہے کہ ان پر بھی لعنت جنہوں نے گھوڑے کی لگام پکڑی تاکہ وہ گھوڑے پر سوار ہو جائیں اور امام حسین کے ساتھ جنگ کے لیے میدان میں آئیں۔ ان پر بھی لعنت جنہوں نے گھوڑوں پر زین لگائی۔ یہ لوگ تو نہیں تھے؟ کیوں نہیں، یہ بھی تھے۔ ہر کوئی جو ان کی طرف سے ان کے محاذ پر ہے، چاہے اس نے براہ راست آپ کے خلاف تلوار نہیں چلائی ہو، مثال کے طور پر وہ دشمن کے لیے کھانا پکا رہا ہے، ان کے لیے تشہیر کر رہا ہے، وہ سب ایک ہی محاذ کا حصہ ہیں۔ تم لوگ سر سے پاؤں تک ایک ہی لباس ہو۔ حضرت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کے زمانے میں ان کے ایک شیعہ کے پاس ذرائع نقل و حمل تھے، اونٹ وغیرہ۔ حکومتی معاملات میں یعنی کیا وہ سرکاری بندہ تھا؟ نہیں، اس کا ایک ذاتی کاروبار تھا، لیکن حکومت کے ساتھ کام کیا کرتا تھا، کرائے پر اپنے وسائل دیا کرتا تھا، جیسے آج کل گاڑیاں وغیرہ کرائے پہ دی جاتی ہیں، رینٹا کار سسٹم۔ یہ حکومت کو قرض دیا کرتا تھا، اس طرح ان کے ساتھ معاملات کرتا تھا۔ ایک مرتبہ امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سے پوچھتا ہے، میں ان کے ساتھ اس حد تک تعاون کر رہا ہوں، یعنی شرعی طور پر اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، میں ان کے ساتھ ان کے کاموں میں شامل نہیں ہوں، وہ صرف کرائے پر مجھ سے میری چیزیں مانگتے ہیں اور میں انہیں مہیا کرتا ہوں۔ امام موسیٰ جعفر فرماتے ہیں، جب وہ تم سے چیزیں کرائے پر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے پیسے ہم تمہیں 2 دن بعد دیں گے، تو کیا تمہارے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ خدا کرے آئندہ 2 دن تک یہ لوگ حکومت میں باقی رہیں تاکہ کم سے کم میرے پیسے دے سکیں؟ تو کیا تم اس بات کو اپنے دل میں سوچتے ہو؟ اس نے کہا، جی بالکل، میں 2 دن تک تو ان کے رہنے کی خواہش ضرور کرتا ہوں تاکہ کم سے کم میری رقم مجھے مل سکے۔ امام موسیٰ کاظم نے فرمایا، تو پھر تم بھی اسی حد تک ان کے جرائم میں شامل ہو۔ اس طرح ہے، یہ سب کچھ ایسے ہے، اہل بیت ایسے تھے۔ میرا ایک سوال ہے کہ یہ وہ واحد مذہب ہے جس میں اس کے تمام رہنما، تمام امام مارے گئے، قتل کر دیے گئے، اور کوئی بھی امام معصوم طبعی موت نہیں گیا اس دنیا سے، ایسا کیوں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ دشمن ہم سب کو قتل کر دیں گے، مسموم ہو یا مقتول، یعنی تلوار سے یا زہر سے، اور ایسا ہی ہوا ہے۔ پھر اگر اس دین میں سے سمجھوتا، تسلیم ہونا، یہ کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ائمہ کا حکومت سے کوئی واسطہ نہیں، ان چیزوں کو دیکھیں تو سچ میں یہ ایک زبردست شعبدہ بازی ہے، دھوکہ ہے۔ اب میں یہاں ایک نکتہ عرض کروں کہ امام حسین بہت سے مسائل میں یہ جو کہتے ہیں مذاکرات، یعنی مذاکرات یقینی طور پر پہلے مرحلے میں مذاکرات کرنے چاہیے۔ امام خمینی کے حالات ملاحظہ کیجیے۔ امام خمینی نے جب اعتراض شروع کیا، یعنی تحریک کا آغاز کیا، تو انہوں نے پہلے ہی دن سے مرد آباد امریکہ یا مرد آباد سلطنتی نظام، مرد آباد بادشاہت، ابتدا میں یہ سب باتیں نہیں کہیں۔ جب امام خمینی بیان جاری کرتے تھے، یعنی یہی کوئی 1960 کے آس پاس،
تو اعلیٰ حضرت لکھ کر مخاطب کرتے تھے، ایک شائستہ انداز میں۔ یہ الفاظ استعمال کیے ہیں؟ جی بالکل، یہ ڈاکومنٹ موجود ہیں۔ امام خمینی کے بیانیے میں ہے کہ اعلیٰ حضرت جناب، ایک جگہ ہے کہ جناب محترم شاہ، ملک میں یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اگر تم ذمہ دار نہیں ہو ان سب چیزوں کے تو اپنے وزیر اعظم سے کہو کہ وہ یہ کام نہ کرے۔ شروع میں امام کا لہجہ کچھ اس قسم کا تھا، پھر سخت جواب آنے شروع ہوئے، مارنے اور قتل کرنے۔ پھر امام خمینی آہستہ آہستہ آگے بڑھے اور کہا کہ اے بغیرت شاہ، میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ پھر جب دیکھا کہ قتل و غارت کا سلسلہ جاری ہے اور تھم نہیں رہا اور فیضیہ پر حملہ کیا گیا تو امام خمینی نے پیغام دیا، ایسا کام نہ کرو کہ میں لوگوں سے کہوں تمہیں کان سے پکڑیں اور اس ملک سے باہر پھینک دیں۔ اس وقت کوئی بھی امام خمینی کے سوا جرأت نہیں کرتا تھا کہ اس قسم کی بات کر سکے۔ لوگ اس قسم کے جملے سننے سے ڈرتے تھے۔ امام خمینی بے باک ہو کر بات کیا کرتے تھے۔ پھر امام خمینی نے آہستہ آہستہ کہا کہ اے شاہ، یہاں سے چلے جاؤ۔ پھر کہا یہ سلطنتی حکومت، یہاں سے نکل جاؤ، یہ لوگ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اسلام میں اصلاح پسندی ایک بنیادی اصول ہے۔ اگر کوئی سسٹم اصلاح کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے تو پھر اصلاح سے آگے کا مرحلہ انقلاب ہے۔ امام حسین حکومتی نظام میں اصلاح کے مزید کوئی اثرات نہیں دیکھ رہے تھے۔ امام حسین نے فرمایا، یا ہم قربان ہو جائیں یا اسلام، ہم وسیلہ ہیں، اسلام مقصد ہے۔ ہم قربان ہوں گے تاکہ اسلام زندہ رہے، اسلام باقی بچے۔ وعلی الاسلام سلام۔ اگر ہم ہوں، دیکھتے رہیں اور بہانے وغیرہ بنائیں تو پھر خدا حافظ اسلام، سیاسی اسلام نہیں، نہ اسلامی حکومت بلکہ خدا حافظ اسلام۔ یعنی آپ حکومت کو شاہ، صدام، آل سعود، امریکہ اور برطانیہ اور اسرائیل کے نوکروں وغیرہ کے ہاتھ میں دے دیں اور پھر بولیں کہ ہم اپنے دین کو محفوظ بنا رہے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، لیکن جان لو کہ سیاست کا دین سے گہرا تعلق ہے۔ تم کہتے ہو کہ تمہیں رضا خان سے کوئی واسطہ نہیں، لیکن رضا خان آئے گا اور اسے تمہاری عزت و ناموس سے کام ہے۔ وہ کہے گا تمہاری بیوی، تمہاری بیٹی وغیرہ برہنہ ہو جائیں اور باہر آ جائیں، اسے تم سے کام ہے۔ تم کہتے ہو ہم صرف امام حسین کی عزاداری کرنا چاہتے ہیں، آپ سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، اسے تم سے سروکار ہے۔ وہ آئے گا اور کہے گا آج سے امام حسین کی عزاداری ممنوع۔ یہ رضا خان مکار شروع میں جب آیا تو یہ اپنے سر پر گیلی مٹی ملتا تھا، ننگے پاؤں جلوس میں شرکت کرتا تھا، امام حسین کے غم میں ماتم کیا کرتا تھا۔ لیکن جب بادشاہ بن گیا، ملک پر مسلط ہو گیا اور کام نکل گیا، یعنی اپنا الو سیدھا کر لیا، تو سرکاری سطح پر حکم نامہ جاری کرتا ہے کہ ہر سطح پر امام حسین کی عزاداری ممنوع ہے۔ شب عاشورہ مشہد میں جشن کی محفلیں منعقد کرتا ہے اور کہا لوگ عزاداری کی وجہ سے افسردہ ہو جاتے ہیں، آئیں اور خوشیاں منائیں تاکہ عوام افسردہ نہ ہوں۔ عزاداری منع ہے، پردہ کرنے پر پابندی ہے، سارے علماء اپنا مخصوص لباس نہیں پہن سکتے، تمام دینی مدارس بند کر دیے گئے ہیں۔ اس کے باوجود کچھ مذہبی لوگ تھے جو کہتے تھے ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں اور سیاست سے کوئی تعلق ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن سیاست کا آپ سے تعلق ہے، وہ تمہارے ساتھ کیا کریں کہ تم سمجھ جاؤ۔ امام حسین کے زمانے میں بھی یہی مسئلہ تھا۔ بہت سے لوگ کہتے تھے کہ جناب ہمیں سیاسی مسائل میں معاویہ اور حکومت کے جھگڑوں میں شامل نہ کریں، ہم دعا کریں گے، آپ کی زیارت کریں گے، آپ سے پیار کرتے ہیں، یعنی دوسرے الفاظ میں آپ شہید ہوں ہم آپ کی عزاداری بھی کریں گے، لیکن ہم آپ کے ہمراہ آپ کے راستے پر چل نہیں سکتے۔ لاکھوں لوگ پیروکار تھے، محب اہل بیت تھے، محب امام حسین تھے، لیکن صرف 70 لوگ کربلا میں کیوں آئے؟ لاکھوں ایسے محب حسین ہیں جو ان سے پیار کرتے تھے، لیکن وہ کربلا کیوں نہیں آئے؟ آخر ایسا کیا تھا جو ایسا ہوا؟ یہی جو میں نے عرض کیا۔ امام حسین خود فرماتے ہیں آپ میں سے اکثر کچھ کرنے سے پہلے اپنے مادی مفادات کے بارے میں سوچتے ہیں، تمہیں فرائض سے کوئی واسطہ نہیں، زیادہ سے زیادہ اپنے فائدے کو مد نظر رکھتے ہو۔ معاشرے کے اہم لوگوں کے ساتھ ایک گفتگو ہے۔ امام حسین کہتے ہیں کہ لوگوں سے زیادہ یہ خواص، ممتاز لوگ، اشرافیہ، علماء کرام، قبائلی سردار، جن پر لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں، یعنی ان میں سے ہر ایک کے حمایتیوں کا ایک چھوٹا گروہ ایک بڑا گروہ ہوتا ہے، اور مثال کے طور پر ان کے پاس ایک خاص تعداد مریدوں کی ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اصلی مسئلہ آپ لوگ ہیں۔ یہی خطبہ مینا میں جو کربلا کے واقعے سے کچھ عرصہ پہلے کا ہے، امام نے وہاں یہ باتیں فرمائیں۔ چونکہ عوام ان کے تابع ہوتے ہیں
عام لوگ، البتہ لوگوں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا دینی اور سیاسی شعور زیادہ ہوتا ہے، وہ دھوکہ نہیں کھاتے، لیکن کچھ لوگ شکار ہو جاتے ہیں، دھوکے کا شکار۔ کچھ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، تحقیق نہیں کرتے کہ اس کا ماضی کیا ہے اور اس کا حال کیسا ہے، یہ آدمی ہے کون جو یہ باتیں کر رہا ہے، کیا وہ صحیح ہیں، حقیقت پر مبنی بھی ہیں یا نہیں، کیا اس کی دلیلیں ٹھیک ہیں یا مغالطہ آرائی کر رہا ہے، کسی پر الزام لگا رہا ہے یا نہیں، حقیقت میں جو کچھ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ یعنی خلاصہ یہ کہ سچا انسان ہے یا جھوٹا۔ وہ کچھ لوگوں کو میدان میں بھیج دیتا ہے، مختلف حالات میں متضاد کردار ادا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب حکومت حق والوں کی ہوتی ہے تو لوگوں کو علی کے خلاف جنگ لڑنے بھیجتا ہے، تاکہ سپاہی یہ کہے کہ میں دین کی خاطر علی کے ساتھ جنگ کر رہا تھا اور اسی دین کی خاطر علی کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ پھر جب حکومت اس کے ہاتھ میں نہیں ہے اور لوگوں نے حکومت کے خلاف قیام کیا ہے، جیسے امام حسین کے زمانے میں ہوا، اس وقت بھی کچھ لوگ ہیں جو عوام میں سے کچھ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مذہبی اصطلاحات بولتے ہیں، انقلابی و مذہبی رنگ اپنائے رکھتے ہیں اور ان پر بات کرتے ہیں، لیکن وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں، وہ مذہبی جواز بناتے ہیں، جبکہ وہ قومی مفادات کے بجائے اپنے ذاتی مفادات کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ البتہ ان کا اسلوب، ان کی ادائیں، ان کے اصول و ادب، ان کے الفاظ، ظاہر میں سب کچھ انقلابی، مذہبی اور عوامی ہوتا ہے۔ آپ یہی خوارج کو دیکھ لیں، وہ انقلابی تھے، بدعنوانی اور چوری چکاری اور دنیا کے پیچھے نہیں تھے، یعنی خودکش حملے کرتے تھے، لیکن گدھے تھے، لومڑی گدھے پر سواری کرتی تھی۔ آج بھی ویسا ہی ہے، ایک جملہ ایک جھوٹ کے ساتھ اکساتے ہیں اور حق کے خلاف میدان جنگ میں بھیج دیتے ہیں۔ ہمارے انقلاب میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں۔ 80 کی دہائی کے عشرے میں جن لوگوں نے ائمہ جمع جماعت کو قتل کیا، یعنی تودا گروپ والے، وہ مذہبی گھرانوں کے لوگ تھے۔ دھوکے میں آ گئے۔ جی ہاں، ابتدائی اسلام کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا، اور اب اس وقت جو ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اس وقت بھی ایسا ہی ہے، سب کچھ وہی ہے۔ بعض لوگ مذہبی لہجے میں اور اقتدار کی حفاظت کے عنوان سے شروع کرتے ہیں، جبکہ انقلابی اقدار کے مرکز پر حملہ کرتے ہیں۔ کس طرح ان کی پہچان کریں؟ کیا یہ مشکل نہیں؟ کیوں نہیں، مشکل ضرور ہے، لیکن اگر پہلی بات یہ ہے کہ قرآن میں ارشاد ہے، جہاں کہیں تم غلط فہمی کا شکار ہو جاؤ اور پہچان نہ کر سکو صحیح غلط میں، تو اپنے مقصد، اپنے احساس کی اصلاح کرو۔ نفرت، ضد، ہٹ دھرمی، گروہ بندی، توہمات کے پیچھے مت جانا۔ جس پر یقین نہیں، جس کا تمہیں صحیح علم نہیں، اس پر موقف اختیار نہ کرو۔ ہمارے پاس روایات موجود ہیں، قف عند الشبہات، جہاں کہیں واقعاً غلطی لگتی ہے یا آپ غلط ہونے کا سوچتے ہیں، آپ نہیں جانتے کہ کون صحیح کہہ رہا ہے، ایسے میں آپ مجبور نہیں ہیں کہ آگے بڑھ کر چھلانگ لگائیں، پہلے تحقیق کریں۔ قف یعنی ٹھہر جاؤ، یہ کم سے کم ہے۔ امام علی علیہ السلام کے زمانے میں کچھ کہتے تھے کہ ہمیں نہیں معلوم آپ صحیح کہہ رہے ہیں یا وہ لوگ، یعنی امیر شام وغیرہ۔ امام علی نے فرمایا، ٹھیک ہے، تو پھر آپ لوگ ہمارے ساتھ آؤ، ہماری باتیں سنو اور پھر دیکھو کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ یہ سب جنہوں نے ہماری بیعت کی ہے، اب ہماری ہی حکومت الٹنے کی خاطر جنگ کے شعلے بھڑکا رہے ہیں۔ جنگ کے بعد جنگ، 3 جارحانہ جنگیں، آخرکار انہوں نے امام علی کو قتل کر دیا۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ دیکھو کون سچائی پر ہے، جب سمجھ گئے تو پھر غیر جانبدار رہنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ اگر ابھی تک نہیں سمجھے، تب بھی آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ آپ ان کی طرف جا کر ہمارے خلاف جنگ کریں، یوں ہی بلا وجہ۔ پھر جب آپس میں بیٹھیں گے اور بات ہوگی تو تم 10 منٹ تک بھی اپنی بات کا دفاع نہیں کر سکو گے، کیونکہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ پھر جب پوچھا جائے گا کہ ایسا کیوں کر تم نے کیا، تو یہی جواب دو گے کہ مجھے نہیں پتا تھا، میں نہیں جانتا تھا، شاید ماحول کا شکار ہو گیا ہوں، اور اسی قسم کی باتیں۔ آپ ملاحظہ کیجئے، یہ سب کچھ ہے۔ خاص لوگوں کے درمیان امام حسین فرماتے ہیں کہ اے لوگو، منی میں تقریباً سارے اہم لوگوں کو جمع کیا گیا تھا۔ امام حسین کا ایک بڑا خیمہ بنایا گیا، اس کے بڑے بڑے پردے لگائے گئے، سینکڑوں لوگ تھے، تقریباً 1000 ہوں گے جو اس خیمے میں موجود تھے، تقریباً تمام اس وقت کی اہم شخصیات۔ امام حسین نے کہا، سب سے کہو سارے کے سارے خیمے میں آئے۔ وہ سب آئے۔ 200 پیغمبر اکرم کے صحابہ تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے لیکن اس وقت زندہ تھے۔ سینکڑوں لوگ دوسری نسل سے، تابعین میں سے آئے کہ وہ بھی
سارے عالم و فاضل اور بااثر شخصیات تھے۔ امام حسین نے فرمایا یہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں، معاویہ 20 سال سے حکومت کر رہا ہے اور اب اس فاسد یزید کو آہستہ آہستہ آگے لایا جا رہا ہے، اور اس ساری صورتحال میں آپ لوگ قصوروار ہیں۔ یہ لوگ موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور تم لوگ موت سے ڈرتے ہو۔ فرارکم من الموت، ان لوگوں کو، معاویہ کو عالم اسلام پر کس نے مسلط کیا؟ فرارکم من الموت، آپ موت سے فرار کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ آپ قرآن کی تلاوت تو ضرور کرتے ہیں، لیکن آپ کا عقیدہ نہیں ہے کہ موت خدا سے ملاقات ہے۔ آپ کا خیال ہے کہ تا ابد یہی چلتا رہے گا اور آپ زندہ رہیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ کون صحیح کہہ رہا ہے اور کون غلط، لیکن انہوں نے آپ کو سرتپا تیل میں ڈبو دیا ہے۔ آپ کے مفادات ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ ضائع نہ ہوں۔ آپ کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتے۔ آپ اپنی زندگی کو پرآسائش، باوقار اور خوشگوار بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ کچھ عزاداری، زیارت، حج وغیرہ بھی باقی رکھنا چاہتے ہو، یعنی یہاں بھی مزے اور وہاں بھی مزے۔ اس طرح چاہتے ہو، اس قسم کے دین کو پسند کرتے ہو۔ اعتبروا ایھا الناس، اے لوگو، قرآن کو ایک مرتبہ پھر ٹھیک سے پڑھو، دوبارہ پڑھو۔ ان لوگوں سے امام حسین فرما رہے ہیں، بما وعظ اللہ بہ اولیاءہ، پروردگار نے اس آیت میں اپنے دوستوں کو مخاطب کیا ہے، اپنے اولیاء کو، اچھے لوگوں کو۔ اس کے مخاطب وہ لوگ نہیں ہیں جو حق کے سامنے کھڑے ہیں، حق کے مقابل کھڑے ہیں۔ آپ مخاطب ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ یاران خدا کا حصہ ہیں، خدا کی نصرت کنندگان میں سے ہیں، خدائی محاذ میں شامل ہیں۔ پروردگار نے آپ کو نصیحت کی ہے۔ اگر خدا سے دوستی کا دعویٰ ہے تو آپ ہی کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ کس چیز کی نصیحت؟ منسوء ثنائہ، پروردگار نے گزشتہ ادیان کے علماء، مولوی صاحبان، یہودیوں کے احبار وغیرہ کو قرآن میں محاکمہ کیا ہے۔ قرآن کریم ایک جگہ اہل کتاب کے نیک علماء کی تعریف کرتا ہے، جیسے عیسائیوں کے متعلق کہا، ان کے درمیان قسسین اور رہبان ہیں۔ قسسین کا مطلب یہی پادری ہیں۔ ان کے درمیان پادری، راہب اور ایسے انسان ہیں جو خدا اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، گرجا گھروں میں عبادت کرتے ہیں۔ یہ برے لوگ نہیں ہیں۔ توحید و شرک وغیرہ کے موضوعات پر ان کے ساتھ بات کرو، لیکن انہیں پریشان نہ کرو۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا کہ یہ تثلیث کا نظریہ شرک ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ چونکہ کہتے ہیں یہ لوگ اچھے ہیں لہٰذا یہ بات بھی ٹھیک ہے، توحید بھی ٹھیک ہے اور تثلیث بھی ٹھیک ہے۔ دو خداؤں کی عبادت جیسے زرتشتی قائل ہیں، ان کے مطابق عالم دو قطبی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں، نہیں، یہ باتیں غلط ہیں۔ تاہم ممکن ہے کہ کسی کی غلط بات ہو لیکن وہ متوجہ نہیں، وہ برا انسان نہیں۔ ایک جگہ فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ بات کریں جو چاہتے ہیں کہ آپ ہر چیز سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اور پھر قرآن بعض عیسائی پادریوں اور یہودیوں کے علماء کے برے کردار سے پردہ اٹھاتا ہے، فرماتا ہے کہ پہلے تو یہ لوگ مالی بدعنوانی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ قرآن فرما رہا ہے یہ وہی قرون وسطیٰ کے پادری لوگ ہیں۔ فرماتا ہے کہ یہ لوگ عقلہم الصحت، یہ لوگ عاقلون لصحت ہیں، انہوں نے رشوت خوری کو عادت بنا لیا ہے۔ پھر فرمایا کہ یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھوں سے کچھ تحریریں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ باتیں خدا نے کہی ہیں۔ یہی دین ہے، قرآن یہ انکشاف کر رہا ہے۔ امام حسین کہتے ہیں کہ وہی کام جو انہوں نے کیا ہے دین خدا کے ساتھ، جناب عیسیٰ اور جناب موسیٰ کے ساتھ، امام حسین کہتے ہیں وہی کام جو انہوں نے کیا تم بھی کر رہے ہو۔ کیوں قرآن مجید ان کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ عیسائیوں اور گرجا وغیرہ کی صورتحال پر سوال اٹھا رہا ہے، اس لیے کہ ممکن ہے تم لوگ بھی اسی گمراہی کے مرتکب ہو جاؤ۔ یہ امام حسین کربلا سے 1-2 سال پہلے عاشور کے لیے میدان زمینہ ہموار کر رہے ہیں۔ عالم اسلام کے بزرگوں، علماء کرام اور مفسرین وغیرہ، صحابہ و تابعین سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ خداوند عالم نے فرمایا لولا یناہم الربانیون والاحبار ان قولہم الاسم، خدا تعالیٰ نے ان کا محاکمہ کیا ہے۔ کیوں؟ آپ لوگ جو دین و مذہب کا دعویٰ کرتے ہو، قولہم اسم یعنی گناہ اور بدعنوانی کی ثقافت آپ دیکھتے ہیں اور آپ نے دیکھا اور کہا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، اہم نہیں، سختی نہ کریں، اس کے پاس سے گزر جائیں، چھوڑ دیں، رہنے دیں۔ امام حسین کہتے ہیں اس کے مخاطب صرف وہ لوگ نہیں تھے، آج امت پیغمبر میں آپ سب اس کے مخاطبین میں سے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ جب آپ سمجھ رہے ہیں کہ کون سچ کہہ رہا ہے، کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، تو پھر کیوں خود کو اس دوسرے راستے پر لے جاتے ہو؟ کیوں ترجیح دیتے ہو کہ صرف تمہارے مفادات محفوظ رہیں
اس کے بعد پھر امام حسین قرآنی آیات سے استدلال کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ قرآن جو تم ثواب کی خاطر پڑھتے ہو، اس کی ہر آیت آپ کے خلاف ایک مقدمہ بن سکتی ہے۔ فرمایا اس آیت کو تو سنا ہوگا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعنت کی گئی بنی اسرائیل کے ان لوگوں پر جو بظاہر ایمان رکھتے تھے، دیندار تھے، لیکن ان پر لعنت کی گئی۔ یہاں تک کہ فرمایا لباس ما کانوا یفعلون، کتنا گھناؤنا، کتنا بدصورت ہے یہ انداز، ما کانوا یفعلون، یہ طرز سلوک اور یہ طرز زندگی۔ خدا کہتا ہے کہ یہ کتنا بدصورت اور برا ہے، کتنا ہی بھیانک ہے۔ پھر امام حسین فرماتے ہیں وَإِنَّمَا آبَ اللَّهُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، خدا عیب بیان کرتا ہے، جبکہ تم لوگ عیب بتانے والے خدا کو نہیں مانتے۔ تم ایک ایسے خدا کو پسند کرتے ہو کہ جو تم کو کوئی حکم نہ دیتا ہو، منع نہ کرتا ہو کسی چیز سے، کوئی چیز واجب نہ کرتا ہو، کوئی چیز تم پر حرام نہ کرتا ہو، کوئی چیز تم پر فرض نہ کرتا ہو، کچھ بھی نہیں کہتا ہو، تمہیں یہاں کھانے پینے کے لیے چھوڑ رکھا ہو بس۔ قرآن کہتا ہے کہ یاکلون کما تاکلون الانعام، بشریت میں سے کچھ لوگوں کا کام صرف کھانا پینا ہے، دنیا کی 70-80 سالہ زندگی میں صرف کھاتے پیتے ہیں۔ کما عینا انعام، جانوروں کی طرح، گائے بھینس بھیڑ بکری کی طرح ساری زندگی۔ قرآن کہتا ہے بہت سے لوگ صرف چرتے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ باقیوں سے مختلف ہیں، ان کی صلاحیتیں کیا ہیں، یہاں تک کہ ان کی عمر ختم ہو جاتی ہے، شروع سے آخر تک چرتے رہتے ہیں۔ یہ قرآن کے جملے ہیں، بہت اہم ہیں۔ تمہاری ساری زندگی کھانے میں گزر گئی، تمہارے اور جانوروں کے درمیان سرحد کہاں ہے، فرق کیا ہے؟ امام حسین فرماتے ہیں یہ کون تھے؟ ان میں سے بہت سوں کا خیال تھا کہ وہ اچھے لوگ ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ زندگی کا اصل مقصد خود زندگی نہیں ہے، زندگی کا مقصد جینا نہیں ہے، جس کے آخر میں موت ہے، موت نیستی نہیں۔ زندگی کا مقصد ارتقاء ہے، قرب خدا ہے۔ زندگی کا مقصد ترقی، عقلیت، اخلاقیات، روحانیت اور سب کو جمع کر کے کہیں تو بندگی، عبادت اور عبودیت ہے۔ یہ ساری باتیں امام حسین نے ان سے کہیں۔ پھر فرمایا کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا نے ظاہر میں نیک نظر آنے والے مذہبی لوگوں کی برائی کیوں کی ہے؟ دراصل وہ اپنے اولیاء کو نصیحت کر رہا ہے، دشمنوں کو نہیں۔ دشمن کو نصیحت کا تو کوئی فائدہ نہیں، آپ کو نصیحت کر رہا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں معلوم ہے کیوں؟ انما آب اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایک لکیر کھینچی، اس رویے کے نیچے ایک سرخ لکیر کھینچ دی۔ ایسا خدا جو پھنساتا ہے، جبکہ آپ اس خدا کو پسند کرتے ہیں جو بالکل نہ پھنسائے، وہ خدا جو میرا ہے۔ یہاں تک کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم یا اہل بیت کی زیارت کو جاتے ہیں، ہم میں سے اکثر، البتہ یہ اچھا ہے، لیکن آپ غور کریں کہ ہم جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم آپ کے لیے گریہ کر رہے ہیں، آپ بھی ہماری مشکلات کو حل کیجیے، میرا کوئی بچہ نہیں ہے یا کوئی بھی جو حاجت ہے معجزہ کر دیں، میرے ہاں اولاد ہو جائے یا میری مشکل حل ہو جائے، کچھ کریں میرا قرض ادا ہو سکے، کچھ کریں میں مشہور ہو جاؤں، سربراہ بن جاؤں، فلاں حاجت۔ ان کے ساتھ ہمارا رشتہ انہی باتوں کا ہے۔ دراصل ہمارا رشتہ نبی اکرم اور اہل بیت کے ساتھ اسی حد تک کا ہے۔ جناب میں آپ کے قربان جاؤں، میں نے آپ کے لیے گریہ کیا، تبرک بانٹا، بدلے میں آپ بھی میرے لیے میرا فلاں کام کر دیں۔ ارے بھائی، وہ کام جو انہیں کرنا تھا کر چکے ہیں، وہ کام امامت ہے، وہ کام رہنمائی ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اطاعت کریں، پیروی کریں، شیعہ بن کے دکھائیں۔ وہ تمہیں راستہ دکھا چکے ہیں، وہ سب کے سب قتل کر دیے گئے اس لیے کہ یہ راستہ تمہیں دکھائیں۔ اور کیا چاہتے ہو ان سے؟ جس مقصد کے لیے وہ آئے اس کے متعلق تمہیں بھی کچھ کرنا ہے، لیکن لگتا ہے کہ تمہیں ان سے کچھ اور ہی کام ہے۔ جناب آپ صرف آخرت میں ہماری شفاعت کر دیں، یہاں ہمیں آپ سے کوئی کام نہیں، یہاں صرف ہماری مشکلات حل کریں، ہمارا کوئی فریضہ نہیں، کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ ہم آپ کی معرفت حاصل کریں۔ یہ خلاصہ ہے۔ البتہ اہل بیت کے در پر اپنی حاجت پیش کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ کیا حرج ہے؟ نہیں میرے بھائی، ان باتوں پر غور کریں، واضح ہے کہ کوئی حرج نہیں۔ یہ دراصل وہابیوں کی باتیں ہیں۔ دیکھیں وہابی تشدد اور گدھا ہونے کا مذہب ہے، نہ اس میں عقل ہے، نہ رحمت ہے، نہ انصاف ہے۔ وہ جو کہتے ہیں سب بکواس ہے۔ یہ لوگ پیغمبر اکرم و اہل بیت علیہم السلام کو مردہ تصور کرتے ہیں، حقیقت میں مادہ پرست ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ جو کوئی اس دنیا سے چلا جائے گا وہ اپنا سنے گا، نہ دیکھے گا، نہ ہی اس کا کوئی اثر ہوگا۔ وہاں بھی سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی فیض الہی میں وسیلہ قرار پاتا ہے تو یہ شرک ہے۔ اگر یہ شرک ہے تو پھر ابھی جب آپ بیمار ہوں گے اور ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ میرا علاج کر دیں، تو کیا یہ شرک نہیں؟ وہ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں تم مشرک ہو۔
ابھی اگر مجھے پیاس لگی ہو اور میں پانی پیوں اور یہ کہوں کہ پانی پیاس بجھاتا ہے، میں بھی مشرک ہو جاؤں گا۔ ضروری نہیں کہ زیارت پر جاؤں اور جالیوں کو چوموں، یہ بھی شرک ہے۔ شرک ایک عقیدہ ہے۔ اصل شرک وہ عقیدہ ہے جس میں یہ بات اہم ہے کہ تم کس موضوع کے تحت یہ کام کر رہے ہو۔ اگر میں ابھی یہ پانی پیوں اور میرا عقیدہ یہ ہو کہ اس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں، یہ پانی خدا سے آزاد ہے، میں بھی آزاد ہوں، پیاس کا بجھنا بھی ایک الگ اثر ہے، یہ اصل شرک ہے۔ یعنی بعض چیزوں کو خدا کے ساتھ، خدا کے برابر قرار دیا جائے۔ لیکن اگر ذہن میں مومن یہی ہے کہ وہ عقیدہ رکھتا ہو خدا نے مجھے اور اس پانی کو خلق کیا ہے، خداوند متعال نے پیاس بجھانے کی خصوصیت کو اس پانی میں رکھا ہے، لہٰذا خداوند متعال قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اگر ہم اس پانی کے ساتھ ایسا کام کریں کہ تم اس تک دسترسی نہ رکھتے ہو، ہر جگہ پانی خشک ہو جائے، تو کیا کر لو گے؟ اگر تم پانی پیو اور تمہاری پیاس نہ بجھے تو بھی تم کیا کر لو گے؟ جناب استاد، یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ یہی فرما رہے تھے کہ انا علینا للہدا، حقیقت میں ہم ہدایت کے لیے آئے ہیں، اصل یہ ہے۔ جی ہاں، اصل بات یہی ہے۔ میں یہاں عرض کروں کہ کچھ لوگ حسین جان تو کہتے ہیں، یقینی طور پر حسین جان کہتے ہیں، اور حسین جان ہیں، ہر جان سے عزیز تر ہیں، ہم سب کی جانیں حسین علیہ السلام پر قربان ہوں۔ لیکن کچھ لوگ حسین جان اس لیے کہتے ہیں کہ انہیں امام حسین نہ کہنا پڑے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم ایسے حسین کو مانتے ہیں جس کے لیے سال میں ایک بار وہ بھی چند دنوں کے لیے یاد منائیں اور ثواب حاصل کر لیں، پھر جب مر جائیں تو وہ آئیں اور ان کی مدد کریں، ان کی شفاعت کریں اور پچھلے دروازے سے جنت میں لے جائیں۔ خدا کی آنکھ سے اوجھل باذن اللہ شفاعت نہیں۔ ہم دراصل اس والے حسین کو مانتے ہیں، یعنی ہمارے تصورات ایسے ہیں، لیکن وہ حسین جو ہمارے لیے سر درد، مشکلات، امتحان کھڑا کرے، اس حسین کو نہیں مانتے۔ ہمیں کہے اٹھو ہمارے ساتھ کربلا چلو، اس حسین سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ بھئی کوفے کے لوگ بیچارے اتنی گالیاں کیوں سنتے ہیں؟ یہ ہم ہی جیسے لوگ تھے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ کوفہ سب سے زیادہ انقلابی شہر تھا؟ دوسرے شہروں نے تو امام حسین کو بالکل ہی دعوت نہیں دی، صرف کوفے نے بلایا۔ کوفے کے لوگ متحد نہیں تھے، دوسرے شہروں کی مانند کئی دھڑے اور گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ اب یہ اس لیے ہے کہ وہ اپنی بات پر قائم نہیں رہے، راستے میں ڈر گئے اور کہا کہ ہم انہیں نہیں مانتے، پلٹ گئے، لیکن ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، دین کا سیاست سے واسطہ نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آج ہم ان سب پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ایک حوالے سے یہ ٹھیک بھی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، امام حسین فرماتے ہیں یہ آپ سب لوگوں کا مسئلہ ہے کہ جو لوگ کچھ نہیں کرنا چاہتے توحید کے لیے، انصاف کی خاطر، آپ تو بازار میں حرام منافع، حرام سود سے باز نہیں آتے، اسے چھوڑنے کو تیار نہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو سود آپ لے رہے ہو یہ تمہارا حق نہیں ہے؟ اسلام ہر اس نفع کو جس کے بدلے یا جس کے لیے معاشرہ، امت مسلمہ اور عوام کی خدمت نہ ہوتی ہو، اسے حرام مانتا ہے۔ ربا اسی لیے حرام ہے چونکہ نفع ہے، بغیر کسی خدمت کے مہنگائی کرنا اسی لیے حرام ہے۔ ذخیرہ اندوزی اسی وجہ سے حرام ہے، اس لیے کہ تم اس کی اصل قیمت سے زیادہ قیمت چاہتے ہو۔ قبضہ کرنا، چوری کرنا اس لیے حرام ہے، زحمت کسی اور نے کی، تکلیفیں کسی اور نے اٹھائی، مشقت کسی اور نے کی اور تم اس کو اپنے لیے اٹھا کے لے آئے۔ رشوت، غبن، گھوٹالہ، یہ سب کچھ کیوں حرام ہے؟ یہ سب اسی بنا پر حرام ہے۔ عام طور پر اسلامی معاشیات میں واجب اور حرام اس کی سرخ لکیر لوگوں کے معاشی حقوق کے دفاع پر مبنی ہے۔ ہر وہ چیز جو حرام ہے وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کے معاشی حقوق کو پامال کرتی ہیں، یہ ہیں مقاصد محرمہ۔ فرمایا، امام حسین نے فرمایا، کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی ہے؟ امام حسین نے فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے برائی بیان کی اور کہا ہم یوں ہی نہیں جانے دیں گے، ہم سب خدا پرست ہیں، خدا پرست سود خور، خدا پرست رشوت خور، اسی طرح کے خدا پرست ہیں۔ ہم خدا کو مانتے ہیں لیکن اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ پردے کا خیال کرتے ہیں، اگر ہو سکے تو شراب بھی پی ہی لیتے ہیں، جوا کھیلنے کا موقع ملے تو جانے نہیں دیتے، رشوت خوری بھی ہے، اس کے باوجود میں ایک کٹر مذہبی ہوں۔ اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، اس لیے کہ یہ سارے حرام کام کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ قرآن مجید میں یہ جو اتنی زیادہ جنت و جہنم کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، یعنی جنت اور جہنم دونوں، تو پھر ہمیں کہاں سے معلوم ہوگا کہ جہنم جھوٹ ہے؟ اس کی رحمت زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم مغرور ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے کیسے سمجھا کہ جنت جھوٹ ہے، سارے جہنم میں جائیں گے؟ یہ دونوں لوگ کہاں سے یہ بات کہتے ہیں؟
کس بنیاد پر؟ قرآن تو دونوں کا ذکر کرتا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں خدا نے برائی بیان کی کہ تم میں ایک بڑی برائی ہے، وہ کیا ہے؟ لأنهم كانوا يرون من الظلمة الذين بين أظهرهم المنكر والفساد فلا ينهونهم عن ذلك، اس لیے کہ انہوں نے کہا ہم خدا، پیغمبر، دین سب مانتے ہیں، اخلاقیات، روحانیات، امن، اچھے کام، نیک کام، فلاحی کام سب قبول کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اس معاملے میں بہت بڑے انحرافات دیکھے اور چپ رہے۔ ثقافت اور اخلاقیات کے میدان میں، سیاست، معیشت، حکمرانی کے میدان میں وہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ کانو یرونا، ایک دو مرتبہ نہیں، کانو یرونا، تسلسل کے ساتھ، یعنی انہوں نے اسے بار بار دیکھا، ہوتا ہوا دیکھا، سمجھتے تھے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ ظلم کر رہے ہیں۔ الذین بین اظہرہم، ظالمین تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں، تمہارے ساتھ، تمہارے درمیان ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تم لوگ ان سے دور ہو، وہ نہیں سمجھتے اور نہیں دیکھتے۔ المنکر والفساد، منکر و فساد، ہر طرح کا منکر کا مطلب ہے اقتدار، منکر کا مطلب ہے اقدار کے مخالف۔ آپ ہر طرح کے ثقافتی، معاشی، سیاسی، انتظامی اقدار کے خلاف اقدامات دیکھ رہے ہیں اور بدعنوانی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے اخلاقی، مالی، سیاسی، مذہبی، ثقافتی بدعنوانی دیکھی ہے، یہ سب کچھ دیکھا۔ فلا ینہونہم، لیکن آپ نے احتجاج نہیں کیا، کوئی موقف اختیار نہیں کیا، کہنے لگے یہ اہم نہیں، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، لہذا جس سر میں کوئی درد نہیں اس پر رومال نہ باندھو، ہمیں کیا ہے، ہوتا ہے تو ہونے دو۔ یہ حسین اور یزید کی لڑائی، اقتدار کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ کچھ آئے تھے، امام حسین کو نصیحت کرتے تھے، کہتے تھے جناب چھوڑ دیں، دنیا کو چھوڑ دیں۔ امام حسین نے فرمایا یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ دنیا نہیں ہے، لہا دنیا، دنیا اس طرف ہے، یزید دنیا کے پیچھے ہے، وہ اقتدار چاہتا ہے اپنی دنیا کے لیے، میں اقتدار اور حکومت چاہتا ہوں عوام کی خدمت، انصاف کے نفاذ اور توحید کو پھیلانے کی خاطر۔ ہم محاذ کے دو طرف ہیں، حکومت کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ دنیا کے لیے، ہم آخرت کے لیے، وہ ناانصافی کو مضبوط کرنے کے لیے، ہم انصاف کو مضبوط کرنے کے لیے۔ ایون احق بالخلافہ، یہ واضح ہونا چاہیے کہ ہم یا وہ، کون حکومت کرنے کا حق رکھتا ہے، میں یا وہ، یہ ضروری نہیں، بلکہ کس قسم کی حکومت ٹھیک ہے یہ واضح ہونا چاہیے۔ وہ اسلام کے نام پر حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل 20 سال سے کچھ زیادہ عمر کے جوان ہیں، جب انہیں شہید کیا جا رہا تھا ان کے منہ کو زخمی کیا گیا، دانت توڑ دیے گئے، جسم کی ہڈیاں توڑ دی گئیں، ہاتھ پاؤں توڑ دیے گئے، دشمن انہیں شہید کرنا چاہتے تھے۔ اس موقع پر پوچھا گیا کیوں آئے ہو اور بغاوت شروع کر دی ہے؟ یہ سب ابن زیاد نے پوچھا۔ تم لوگوں کے پیچھے آئے ہو، معاویہ کے دور سے لوگ معمول کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے تھے، سب اس صورتحال کو تسلیم کر چکے تھے، تمہیں کیا بیماری لاحق ہے؟ یہاں خانہ جنگی شروع کروا دی ہے، تم نے عوام کو 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے اور سب کو ایک دوسرے کا جانی دشمن بنا دیا ہے، تفرقہ ڈال دیا ہے۔ مسلم نے جواب دیا کہ ہم نے تفرقہ پیدا نہیں کیا، لوگ تمہارے ظلم سے تنگ ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیوں مسلم اور ان لوگوں کی گفتگو کو بیان نہیں کیا جاتا۔ یہ جو لوگ ممبر پر جاتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، شاید انہیں بھی ان باتوں کا علم نہیں ہے۔ یہ جو لوگ ممبر پر جاتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، شاید انہیں بھی ان باتوں کا جو مسلم اور ابن زیاد کے درمیان ہوئی علم نہ ہو۔ بہت سے تو مطالعہ ہی نہیں کرتے، 2-3 گھنٹے لوگوں کا وقت ضائع کر دیتے ہیں، 2 گھنٹے بات کرتے ہیں اور کچھ نہیں کہتے۔ عجیب بات ہے جناب، یہ سارا مواد کیا ہے؟ معلوم ہے کہ مسلم نے کیا کہا ہم تمہارے خلاف اس لیے نکلے ہیں کہ تم کیسر و کسرا، سیزار، رومی و سیزار اور ساسانی شہنشاہ کی جیسی زندگی گزار رہے ہو، صرف اس کے اوپر اسلام کا نام لگا دیا ہے، لیبلنگ کی ہے۔ تم لوگ محلات میں چلے گئے ہو اور دنیا داری میں مصروف ہو گئے ہو، تم لوگ وہی ہو، صرف اسلام کا نام استعمال کر رہے ہو۔ معاویہ اور ان میں کیا فرق ہے؟ مسلم نے کہا معاویہ اور یزید کا ساسانی شہنشاہ رومی سلطنت کے ساتھ کیا فرق ہے؟ صرف تم لوگ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ کہہ دیتے ہو، لہٰذا ہم اس لیے تمہارے ساتھ مقابلے پر اترے ہیں۔ پھر فرمایا دولتاً بین الاغنیاء، دولت کو سرمایہ داروں کی اقلیت کے درمیان گھما رہے ہو۔ مسلم بن عقیل کی گفتگو اس قسم کی ہے۔ لوگوں اور معاشرے کے افراد کے درمیان تقسیم نہیں ہوتی، نہیں، ایک اقلیت 1-2% اوپر بیٹھی ہے اور دولت کو ایک دوسرے کے ہاتھ میں گھما رہی ہے۔ دولتاً بین الاغنیاء، حقیقت میں یہ قرآنی جملہ ہے۔ مال و دولت بڑے پیمانے پر سرمایہ داروں اور اقتدار میں رہنے والوں کے درمیان نہیں ہونی چاہیے،
دولت ادھر کے ہاتھوں سے دوسرے ہاتھوں میں منتقل ہونی چاہیے، معاشرے میں آنی چاہیے، نظر آنی چاہیے، اسے بانٹنا چاہیے۔ یہ بیت المال ہے، گھر کا مال نہیں ہے۔ امام حسین نے فرمایا، انہوں نے اسے دیکھا اور کہا، ہمیں اس سے کیا؟ رغبتاً فیما کانوا ینالون منہم ورہبتاً مما یحذرون۔ امام حسین نے فرمایا، تمہیں پتہ ہے کیوں؟ انبیاء کے زمانے سے لے کر اب تک اور آخر تک یہی واقعہ دہرایا جائے گا۔ اس لیے نہیں کہ آپ کا کوئی نظریاتی مسئلہ ہے، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے کہا، ہمیں اس سے کیا مطلب ہے، یہ ہمارا مسئلہ تو نہیں۔ اور پھر انہی لوگوں نے 2 سال بعد امام حسین کو اکیلے چھوڑ دیا۔ كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه۔ قرآن کہتا ہے کہ دولت سرمایہ داروں کی اقلیت اور اقتدار میں رہنے والوں کے درمیان نہیں رہنی چاہیے، اسے بانٹنا چاہیے۔ دولت ساری قوم کی ہے۔ آپ کوشش کریں، قوانین کی اصلاح کریں، ڈھانچے کی اصلاح کریں، سسٹم بنائیں، قابل اور باشعور حکام کو ذمہ داریاں سونپیں اور معاشرے میں دولت بانٹ دی جائے۔ طبقاتی تقسیم، قرآن کہتا ہے یہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ جی ہاں، جتنا ہو سکتا ہے بدلو، جہاں آپ نہیں کر سکتے وہ ایک اور بحث ہے۔ جتنا آپ کر سکتے ہیں راستہ اس طرف ہو، نہ یہ کہ پہلی والی حالت کی حمایت کرو، اور یہ صورتحال جاری ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں، کیا آپ جانتے ہو کہ خدا انہیں کیوں ملامت کرتا ہے؟ حالانکہ وہ سب انہی احبار اور راہبوں میں سے تھے۔ انہیں کوئی نظریاتی مسئلہ تو نہیں تھا، کیونکہ یہ تو سب سمجھتے تھے۔ تاہم ایک رغبت اور دوسری رہبت ان کی مشکل تھی۔ رغبت ایک یہ کہ انہیں اقتدار، دولت اور قیادت کی ہوس تھی۔ انہیں برا نہیں لگتا تھا۔ دراصل انہیں اچھا نہیں لگتا تھا، خوش ہوتے تھے، کہتے تھے، ہم کیوں ہر کسی سے جھگڑا کریں، ہر کسی کی مخالفت کو مول لیں؟ مرد آباد فلاں، مرد آباد فلاں، کسی کے لیے مرد آباد نہیں ہونا چاہیے، کسی کے لیے بھی نہیں، سب کے لیے زندہ آباد ہونا چاہیے، امن کے ساتھ مل جل کے رہو۔ امام حسین فرماتے ہیں، ایک وجہ ان کی رغبت ہے۔ یہ لوگ مرقن دسترخوانوں پر بیٹھتے تھے، وہ ان سے نہیں اٹھنا چاہتے تھے۔ یہ الفاظ امام حسین علیہ السلام کے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ رہبتاً مما یحذرون، بزدل، خود غرض، آرام پسند، کہتے ہیں اگر ہم یہ کام کریں، یعنی بعد میں سب نے کہا اگر ہم حسین کے ساتھ ہو جائیں تو ہم بھی حسین کی طرح بیچارے اور بے یار و مددگار ہو جائیں گے، ہمیں بھی قتل کر دیں گے اور ہمارے بیوی بچوں پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ امام نے فرمایا، خوف اور لالچ قرآن مجید نے ماضی کی ان قوموں کی سرزنش کی ہے، کیونکہ وہ موت سے ڈرتے تھے اور خوش گزرانی چاہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایسے مذہبی ہوں کہ جن پر کوئی ذمہ داری نہ ہو۔ امام حسین نے فرمایا کہ اسی وجہ سے ان کی ملامت کی گئی۔ واللہ یقول، جبکہ اللہ فرماتا ہے، فلا تخشوا الناس، ان سے نہ ڈرو، واخشون، مجھ سے ڈرو۔ امام حسین کہتے ہیں، یہ جو خدا نے ان سے کہا ہے، کیا یہ آپ کے لیے نہیں ہے، صرف پہلے والوں کے لیے تھا؟ کیا خدا کوئی کہانی سنا رہا ہے تاکہ آپ کو نیند آ جائے؟ قصص قرآن جگانے کے لیے ہیں، سلانے کے لیے نہیں۔ تو خدا زیادہ حقدار ہے کہ اس کا خوف پیدا کرو۔ یہ بہت عمدہ جملہ ہے۔ دنیا میں اس پر عمل لوگوں کی نزدیک بہت مشکل ہے، آج بھی ایسا ہی ہے۔ اللہ یقول، خدا نے فرمایا کہ ان سے ڈرو۔ خداوند متعال نے فرمایا کہ ان سے نہ ڈرو، طاقت والوں سے، دولت سے، رائے عامہ سے، لوگوں سے نہ ڈرو، انہیں کسی خاطر میں نہ لاؤ۔ وخشون، میری پرواہ کرو۔ امام حسین فرماتے ہیں، کیا وہ تم سے نہیں کہتا کہ میری پرواہ کرو؟ کیوں خدا کی پرواہ نہیں کرتے اور ہر کسی دوسرے کی پرواہ کرتے ہو؟ آپ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ آپ کے لیے لوگ تالیاں بجاتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں کچھ کہوں تاکہ لوگ میرے لیے تالیاں بجائیں۔ میں کچھ ایسا نہ کہوں کہ لوگ مجھے جھنجھوڑیں، ملامت کریں، یہ تنقید کریں۔ تم جانتے ہو کہ یہ بات سچی ہے اور تم نہیں کہتے۔ تم جانتے ہو کہ یہ بات غلط ہے اور تم یہی دہراتے ہو۔ یا تو آپ تعریف چاہتے ہو یا پیروکار، یا چاہتے ہو کہ آپ کو نوازا جائے۔ آپ چاہتے ہو کہ مرید اکٹھے کر لو، یا آپ رقم وصول کرنا چاہتے ہو، یا چاہتے ہو کہ آپ کو کوئی عہدہ مل جائے۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ میں تو آپ لوگوں کو جانتا ہوں کہ آپ کیسے ہیں۔ تم لوگوں نے معاویہ کے دور میں 20 سال تک خاموشی اختیار کیے رکھی، جبکہ میرے بھائی حسن نے ہر چیز آپ کے سامنے بیان کر دی تھی۔ 10 سال تک میرا بھائی حسن تھا، اور پھر اس سے آگے کے 10 سال میں خود تھا جو تم لوگوں کو حالات سے متنبع کرتا رہا۔ اب میں آیا ہوں، آپ کے سامنے واضح سوال رکھتا ہوں، آپ مجبور ہیں کہ جواب دیں، ہاں یا نہیں، یا خندق کے اس طرف یا خندق کے اس طرف۔ میں اب آپ کو درمیان میں کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گا۔
ایک ایسا مذہب کہ جس میں کبھی آپ کے لیے کوئی خطرہ نہیں. ہم کبھی بغیر حساب کتاب کے کام نہیں کرتے. لوگوں نے کہا جناب آپ خواہ مخواہ کسی کو دشمن نہ بنائیں. امام حسین نے فرمایا یہ دشمن سازی نہیں ہے، در حقیقت تم لوگ ہو جو دشمن کو نظر انداز کرنا چاہتے ہو. امام نے فرمایا یہ آیت دیکھو، آیت قرآن سے استدلال کر رہے تھے. امام حسین نے فرمایا اگر تمہیں وہ آیت بھول گئی ہے تو اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ المومنون والمومنات وینہون عن المنکر. خداوند متعال فرماتا ہے با ایمان مرد و عورت، جنس موضوع نہیں، مرد اور عورت، بعضهم اولیاء بعض، تم سب ایک دوسرے کی نسبت سرپرستی رکھتے ہو، ذمہ داری رکھتے ہو. آپ کو معاشرتی معاملات میں مداخلت کرنی چاہیے. یأمرون بالمعروف، اقدار کا حکم دو. ہر جگہ کوئی بھی ہو، جہاں کہیں فیصلے ہوں، قانون سازی ہو، آگے بڑھو، مطالبہ کرو. ان سے کہو کہ ان اقدار کے مطابق عمل کریں. قرآن کہتا ہے حکم کرو، التماس کرنے کا نہیں کہتا. امر بالمعروف، میری کیا اوقات ہے، میری کون سنتا ہے، میں کسے حکم دوں. قرآن فرماتا ہے خدا نے تمہیں سرپرستی دی ہے، یہ الہی ولایت ہے. خدا نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم آگے بڑھو، حکم دو. جاؤ پہلے درخواست کرو. محترم یہ کام ضرور انجام دیں. اگر وہ کہے نہیں تو پھر تم اس کو حکم دو. نیز یہ کہ بتاؤ کہ یہ برائی اور بدعنوانی ہے، اخلاقی برائی ہے، معاشی بدعنوانی ہے، عقائد میں انحراف ہے، انتظامی بدعنوانی ہے. جا کے منع کرو، سامنے کھڑے ہو جاؤ. تاہم میں امر و نہیں کے حوالے سے ایک بات بتانا چاہوں گا. اس میں دو غلط طریقوں پر عمل ہوتا ہے. کچھ لوگ خیال کرتے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر صرف بعض عمومی نصیحتیں ہیں کہ جو کسی کو بری نہ لگیں. ایسا کچھ بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں ہے. یوں تو کوئی آپ کا مخالف نہیں ہوگا. آپ سب اچھوں کو کہیں اچھے ہیں اور سب بروں کو کہیں کہ برے ہیں. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مطلب ہے کہ کہو جناب یہ کام، اس آدمی کا یہ فیصلہ غلط ہے اور ان دلائل کی روشنی میں. جی بالکل یہ ہے معاملہ. لہٰذا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، امر بالمعروف کا مطلب تجویز اور نہی عن المنکر کا مطلب تنقید ہے. قرآن فرماتا ہے مرد اور عورت، آپ سب کو چاہیے کہ سماجی اور عوامی مسائل میں دخل اندازی کریں، حصہ لیں، لیکن ایک دوسرے کی نجی رہائش گاہوں میں داخل نہ ہوں، جاسوسی نہ کریں. لا تجسسوا، تانے نہ دیں، بیکار اور بیہودہ کام نہ کریں، ایک دوسرے کی احترام والی حدود میں داخل نہ ہوں، یہ حرام ہے. لیکن عوامی سماجی مسائل جو سڑکوں پر، دفاتر یا کھلی جگہوں پر پیش آتے ہیں، یہاں آپ سب کی ذمہ داری ہے. امام حسین فرماتے ہیں میں اس ذمہ داری کو ادا کر رہا ہوں کیونکہ تم لوگ ادا نہیں کر رہے. اگر آپ لوگ اپنے فرائض کو انجام دیں تو پھر ضروری نہیں ہے کہ میں کربلا جاؤں، لیکن جب نہیں انجام دے رہے تو مجھے جاننا پڑے گا. یہ لوگ بتدریج سارے اسلام کو نیست و نابود کر دیں گے. یہاں میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا تھا کہ نہی عن المنکر اور امر بالمعروف جو ہم کرتے ہیں، یعنی تنقید اور تجویز، دو تین نقطے ہیں کہ ان پر توجہ کریں. ایک نظریہ اس دوسری طرف سے ہے. کہتے ہیں کہ جناب کچھ اس طرح سے تنقید کرو کہ مجھے برا محسوس نہ ہو، میں ناراض نہ ہو جاؤں. یہ کیا بات ہے؟ یہ تو نہی عن المنکر نہیں ہوا. نہی عن المنکر ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو بری لگے گی. آپ کی غلطی ہے جو میں بتا رہا ہوں، لہذا آپ کو بری لگنی چاہیے. لیکن اب اس طرف سے کہ کچھ لوگ تصور کرتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی تجویز و تنقید کا مطلب یہ ہے جو بھی منہ میں آئے کہہ دو، کوئی بھی تہمت الزام کسی پر بھی لگا دو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس پر دلیل یا سند موجود ہو یا نہ. غلطی کو خیانت کہہ دو، چھوٹی خطا کو بڑی خطا بنا دو، لوگوں کی عزت پامال کر دو، ہر جگہ لوگوں کو شک میں مبتلا کر دو، افواہیں پھیلا دو، سب کو مایوسی کی طرف دھکیل دو اور ایک عام بدگمانی پیدا کر دو کہ سب کہیں سب کے سب چور ہیں، سب فلاں ہیں، سب فلاں ہیں، یہ سسٹم ہی خراب ہے. یہ بھی خیانت ہے. فرمایا اگر نہیں عن المنکر کر رہے ہو کہ جناب یہ غلطی ہے تو اس کے بعد امر بالمعروف کرو، کہو یہ غلطی ہے اور اب میری یہ تجویز ہے یعنی راہ حل، یہاں خرابی ہے، اس وجہ سے پھر بتاؤ یہاں خرابی ہے، ہم اسے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ اگر آپ کہیں کہ نہیں ہمیں اس سے کوئی کام نہیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، ہم صرف بتائیں گے کہ یہاں خرابی ہے اور بس، یہ کوئی مہارت نہیں، ہم سب جانتے ہیں. اس کے بعد امر بالمعروف کرنا ضروری ہے. کوئی تجویز، کوئی رائے حل، کوئی پروگرام، کوئی منصوبہ، کوئی متبادل، کوئی الٹرنیٹ، کوئی ایسی چیز کہ جناب اگر یہ غلط ہے تو اس کی جگہ آپ یہ صحیح کام کر سکتے ہیں.
اگر میرے پاس کوئی تجویز نہ ہو تو کیا میں منع بھی نہ کروں؟ کیوں نہیں، وہ بھی میں ضرور بتاؤں گا، منع کرنا چاہیے، لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ قرآن فرماتا ہے تم منفی اور مثبت پہلو دونوں کو اکٹھا دیکھو۔ ہم چاہتے ہیں معاشرے کو تعمیر کریں۔ دیکھیں، ابھی یہ حکومت قائم ہوئی ہے، اگر کوئی کہے یہ 100% اسلامی نظام ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر کوئی کہے کہ یہ بالکل بھی اسلامی نظام نہیں ہے تو تب بھی وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ دنیا کا واحد نظام جو ایک قوم کے انقلاب، کئی لاکھ شہداء کے خون سے اور صدیوں کی مزاحمت، جدوجہد اور مظلومیت کے بعد قائم ہوا، وہ اسلامی جمہوریہ ایران اور اسلامی انقلاب ہے۔ اس نظام کو مضبوطی کے ساتھ باقی رکھنا چاہیے کیونکہ یہ اصلاحات کا پلیٹ فارم ہے۔ لیکن کیا یہ 100% اسلامی نظام ہے؟ تو نہیں۔ کیا یہ اسلامی جمہوریہ ایران کا نظام حکومت 100% غیر اسلامی ہے؟ تو جواب ہے نہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ اس نظام کی بنیادیں درست ہیں، اسلامی، انقلابی اور عوامی ہیں۔ اس کے بنیادی مقاصد درست ہیں، اس کا بنیادی ڈھانچہ اور سمت ٹھیک ہے۔ لیکن کیا اس نظام میں کوئی کرپشن نہیں ہے؟ یقینی طور پر ہے۔ کیا نظام کرپٹ ہے؟ نہیں، کرپٹ نظام اور نظام میں کرپشن دو الگ باتیں ہیں۔ کرپشن اور بدعنوانی کا ضرور مقابلہ کرنا چاہیے، بدعنوانی کا ضرور پردہ چاک کرنا چاہیے، ہر صورت نہیں انیر منکر کریں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ تنقید نہ کرو، تنقید نظام کو کمزور کرتی ہے، وہ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، وہ خود ہی نظام کو کمزور اور تباہ کر رہے ہیں۔ یہ دیمک والا مرض ہے۔ امام حسین کہتے ہیں جہاں کہیں عوامی نگرانی نہ ہو، سماجی حساسیت، عوامی سوال و جواب نہ ہو، وہ حکومت، وہ طاقت، وہ دولت کرپٹ ہو جاتی ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ اقتدار فطری طور پر کرپٹ ہے اور بدعنوانی کا ذریعہ ہے۔ یہ بات سراسر غلط ہے۔ اگر اقتدار فطری طور پر کرپٹ ہوتا تو رسول اللہ اور امام علی کی حکومت بھی اسی زمرے میں آتی۔ لہذا اقتدار فطری اور ذاتی طور پر بدعنوان نہیں ہے۔ دولت و ثروت ذاتی طور پر بری نہیں ہے، دنیا فطری لحاظ سے بری نہیں ہے، یہ سب خیر ہے۔ جو شخص اقتدار اور دولت کے پیچھے جائے وہ یا پاک انسان ہے یا ناپاک انسان ہے۔ اگر شخصی پاکیزگی ہے تو وہ اقتدار اور دولت بھلائی کی راہ میں کام آئے گی۔ علم و ٹیکنالوجی بھلائی کے راستے پر ہوں گے، شہرت، انتظامی ادارے، ریاست سب عوامی خدمت کی راہ پر گامزن ہوں گے۔ اگر آپ پاک نہیں ہیں، آپ نجس ہیں، یعنی آپ صحیح راستے پر نہیں ہیں، آپ اپنے مفادات کے پیچھے ہیں، آپ کا تعلق دنیا سے ہے، آخرت سے نہیں ہے، آپ کا مقصد عدل نہیں، آپ کا مقصد اپنی ذات کا تسلط قائم کرنا ہے، تو پھر وہ علم بھی انسان کے خلاف ہے، وہ ٹیکنالوجی بھی انسان کے خلاف ہے۔ اس کی ٹیکنالوجی ایٹم بم بنانے کے لیے استعمال ہوگی، کیمیکل و میکروبی اور کیمیائی ہتھیار بنانے کے لیے استعمال ہوگی، منشیات کی تیاری کے لیے استعمال ہوگی، بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے استعمال ہوگی۔ اور اگر حکومت نیک اور صالح افراد کے ہاتھوں میں ہو تو یہی ٹیکنالوجی صحت و معالجہ، تعمیرات، امن عامہ، تعلیم و تربیت، انسانی ترقی کے لیے، حیا و انصاف کے لیے استعمال ہوگی۔ ٹیکنالوجی بذات خود بری نہیں ہے، اقتدار بذات خود کرپٹ نہیں ہے، وہ لوگ کرپٹ ہیں کہ اگر طاقت، دولت، ٹیکنالوجی، علم اور حکومت ان کے اختیار میں آ جائے تو ہر چیز کو انسانیت کے خلاف استعمال کرنے لگتے ہیں۔ معاویہ و یزید نے تمام وسائل بشریت کے خلاف استعمال کیے، لیکن یہی سب کچھ اگر امام حسین کے ہاتھ میں ہو تو صورتحال مختلف ہوگی۔ اب حسین و یزید، تم نہ حسین ہو نہ یزید، لیکن ان دونوں میں سے تم کس کے شیعہ ہو، کس کے پیرو ہو، کس کے پیچھے چل رہے ہو؟ ابھی ہمارے حالات میں کیا اس نظام میں بدعنوانی ہے؟ جی ضرور ہے۔ کیا ہمیں خاموش رہنا چاہیے؟ بالکل نہیں۔ کیا ہم یہ کہیں کہ چونکہ اس میں بدعنوانی ہے، بعض لوگ اور عہدیدار کچھ ہیں اپنے فرائض پر عمل نہیں کرتے اور کوتاہی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، کیا ہم یہ کہیں کہ سارے نظام کو ختم کر دیا جائے کیونکہ یہ بنیاد سے ہی خراب ہے؟ نہیں، اگر کوئی یہ بات کرتا ہے تو اس کی کم عقلی کا مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے جسم میں کوئی نقص پیدا ہو جائے، بیمار ہو جائے، تو ہم کہیں یہ بیمار ہو گیا، بس اب اسے قتل کر دو، مار ڈالو۔